السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عیشا گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول لبوں پہ ٹھہری دعا ہو تم کی ایپیسوڈ 31۔ اس ایپیسوڈ کو شروع کریں گے مگر اس سے پہلے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر لیجئے، چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کلک کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ایزل، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ دھیرے دھیرے زینے اترتی بھاگ کر لاؤنج کا دروازہ عبور کرنے کو تھی جب عقب سے اٹھتی شائستہ کی آواز پہ اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ وہ جہاں تھی وہیں کشیف ہو گئی۔ شائستہ تہجد پڑھنے کے بعد بیٹے کی صحت مند لمبی اور خوشیوں بھری زندگی کی دعائیں مانگ کر فارغ ہوتی، جائے نماز طے کر کے رکھتی، لیمپ بند کر کے لیٹنے کو تھی، جب کسی کے دبے پاؤں بھاگنے کی آہٹ پا کر کھلے دروازے سے باہر نکلیں تو دنگ رہ گئیں، کیونکہ وہ ایزل تھی۔ کچھ پوچھ رہی ہوں تم سے؟ ان کا لہجہ خاصا سرد تھا۔ وہ گھبرائی سی پلٹی اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں مسلتی خشک لبوں کو تر کرتی بولی، وہ پھپھو میں آغا سے ملنے آئی تھی۔ ڈرتے ڈرتے اس نے جواب دیا۔ اس کے دل میں آغا فارس کے لیے محبت کا یہ انوکھا جذبہ نہ جاگا ہوتا تو ہمیشہ کی طرح دھڑلے سے بے خوفی کے ساتھ جواب دیتی اور شائستہ کے پوچھنے کا انداز بھی ہرگز ایسا سخت نہ ہوتا، اگر جو وہ بھی اس محبت سے واقف نہ ہوتی۔ اس وقت انہوں نے کڑی نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے استفسار کیا، مگر ایزل کے پاس ان کے اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ تبھی سر جھکائے لب کاٹنے لگی، گویا کوئی جرم کر ڈالا ہو۔ شائستہ کا انداز بھی تو ایسا تھا کہ وہ گھبرا گئی۔ میرے بیٹے سے ملنے کو اتنی بےتاب تھی تو پہلے ہی چلی آتی جب سب آئے، یوں چوروں کی طرح اس پہر تنہائی میں ملنے کی کیا دکھ بنتی ہے؟ وہ قدم اٹھاتی اس کی طرف بڑھتی کچ خلقی سے بولی، جبکہ ان کا لہجہ ایزل کو تحیر زدہ کر گیا۔ ان کے لفظوں میں واضح کاٹ تھی جو ایزل کو حیران کر گئی۔ یہ جہاں اتنا صبر کیا تھا وہاں تھوڑا اور کر لیتی اور صبح مل لیتی۔ وہ کہیں بھاگا تو نہیں جا رہا تھا؟ وہ بھی یہیں ہے اور تم بھی، پھر اس وقت آنے کا مقصد؟ سینے پہ ہاتھ باندھتی وہ اسے تھانے دارانہ انداز میں پوچھنے لگی۔ پھپھو میں تو بس رہا نہیں گیا تو اس لیے۔ اپنے دل پہ کنٹرول کرنا سیکھو ایزل۔ وہ کچھ حیران سی بولی جب شائستہ نے سخت مہری سے اسے ٹوک دیا۔ دیکھو ایزل، میں اب جو تم سے کہنے والی ہوں اسے غور سے سننا، سمجھنا اور دماغ میں بٹھا لینا۔ ایسا وہ کیا کہنے والی تھیں؟ ایزل کو تو آج پہلی بار خود کے لیے شائستہ کے تیور خطرناک لگ رہے تھے۔ یہ اس کی پھپھو تو نہ تھی، کیونکہ وہ تو اس سے اس لہجے میں بات کرتی ہی نہیں تھی۔ تمہارا فارس سے اس طرح ملنا جلنا مناسب نہیں۔ میرا مطلب ہے کہ یوں رات کے پہر تنہائی میں، تم اب بچی نہیں ہو، بڑی ہو رہی ہو، اس لیے سمجھداری سے کام لیا کرو۔ وہ اب صرف تمہارے آغا ہی نہیں بلکہ تمہاری بہن کا ہونے والا شوہر بھی ہے، اس لیے اس کے ساتھ اپنا سارا بچپنا ترک کر دو، کیونکہ تمہارا راتوں میں یوں اس سے ملنے چلے آنا اگر تمہاری بہن کو پتہ چلا تو بہت برا محسوس کرے گی۔ وہ اسے کیا سمجھانا چاہ رہی تھیں؟ کیا یہ کہ وہ ان کے بیٹے سے دور رہے، لاڈ پیار ضد سب چھوڑ دے، اسے اس کی ہونے والی بیوی کے متعلق سوچنے کا موقع دے اور ہر وقت اس کے سر پہ سوار رہنا ترک کر دے؟ بہن کے ہونے والے شوہر والی بات پہ ایزل نے ذرا سا رخ پھیر کر سختی سے آنکھیں میچی تھیں، دل میں تکلیف سی ابھری تھی۔ جی پھپھو، اس نے جبرن گردن ہلائی۔ اسے قطعی معلوم نہیں تھا کہ شائستہ جاگ رہی ہوں گی اور اسے دیکھ لیں گی۔ معلوم ہوتا تو بھی ان سے ایسے رویے کی امید ہرگز نہیں تھی۔ کتنی ناگواری تھی ان کے لہجے میں، مگر کیوں؟ ایسی بھی کون سی غلطی کر ڈالی تھی اس نے؟ یہ ایزل کی سوچ تھی۔ شائستہ کبھی بھی اس سے ایسے الفاظ نہ کہتی اگر جو یہ محبت ان پہ عیاں نہ ہوتی۔ وہ جانتی تھیں کہ بھلے ایزل ان کی جان لینے سے بے خبر ہی صحیح، مگر چونکہ وہ ان کے بیٹے سے محبت کرتی ہے تو ان کی باتوں کا اصل مطلب خوب اچھے سے سمجھ گئی ہوگی۔ ان پہ یہ محبت واضح نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی ایزل سے ایسے باتیں نہ کرتی، کیونکہ تب ان کے نزدیک بھی وہ ایک بچی ہی کہلاتی۔ دوبارہ تم مجھے اس پہر فارس کے پاس نظر مت آنا۔ جب بھی ملو صرف دن کے اجالے میں یا رات کے اس پہر میں جب کوئی سوال نہ اٹھا سکے۔ سمجھ گئی؟ وارن کیا گیا۔ جی سمجھ گئی۔ ہولے سے بول کر سر کو اسبات میں جنبش دے گئی۔ ان کی کرخت نگاہوں میں دیکھنے سے پرہیز کیا گیا۔ ایک سہانی رات تھی جو قطرہ قطرہ بن کر بہہ گئی اور دھند میں چھپا سورج آنکھ مچولی کھیلتا آج چہرہ باہر نکالے جھانکنے لگا تو کھڑکیوں پہ آئے سفید باریک پردوں سے اس کی ہلکی ہلکی شعائیں نیم تاریکی میں ڈوبے کمرے کو روشن کرنے لگیں۔ کھڑکیوں کی جانب رخ کیے لیٹے آغا فارس کے چہرے کو جب تمتماتی روشنی نے چھوا تو آنکھیں ملتے ایک بازو کو اکڑا کر زوردار انگڑائی لیتے وہ اٹھ بیٹھے۔ لبوں پہ ایک دلکش سی مسکراہٹ تھی، چہرے پہ بشاشت تھی، سکون تھا جو کہ ایزل کی قربت کا اثر تھا۔ انہیں لگا تھا وہ رات بھر درد کے مارے سو نہیں پائیں گے، مگر وہ ان کے جسم و جان میں ایسا سرور گھول گئی کہ پھر ایسی میٹھی نیند آئی کہ شاید ہی کبھی ایسی نیند لی ہو انہوں نے۔ رات بھر کشن کو سینے سے لگا کر وہ اس کی موجودگی کا گمان پاتے نیند کی لذت بخش وادیوں میں اترتے گئے۔ آہ یہ سکون، انہوں نے دلکشی سے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر سے کشن کو زور سے سینے میں بھینچ کر بیڈ کی پشت سے سر ٹکا گئے۔ آدھی رات تک اپنے سوالات کی جنگ سے الجھن میں ہی صحیح
مگر یہ جو سکون تھا اسے وہ جی بھر کر محسوس کرنا چاہتے تھے۔ جو اثر ابھی تک باقی تھا اسی میں رہنا چاہتے تھے۔ اس کی نزدیکیوں کا جو حصار ان کے اطراف بندھا ہوا تھا اسے ٹوٹنے نہیں دینا چاہتے تھے۔ I want that you again spend a same night with me، حسرت سے کہتے وہ کشن چھوڑے اٹھنے لگے جب دروازے پہ دستک دے کر شائستہ ناشتے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی۔ اب کیسی طبیعت ہے میرے بیٹے کی؟ ناشتے کی ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے انہوں نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ اچھا ہوں، وہ مسکرائے۔ درد تو ہو رہا ہوگا نا؟ انہوں نے دھیرے سے ان کے زخم کو چھوتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، انفیکٹ کافی اچھا محسوس کر رہا ہوں۔ دل کی بات بے اختیار ہو کر زبان پہ چلی آئی تو وہ خود ہی پہ چونکے، مگر اب کیا فائدہ، اب تو بول گئے۔ اچھا تو محسوس ہوگا ہی، آخر کو رات میں مل کر جو گئی ہے وہ۔ شائستہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ بات کہہ گئیں اور لہجہ بھی بدل گیا تھا۔ ماما، وہ متحیر ہوتے بے ساختہ بولے۔ وہ حیران تھے کہ انہیں کیسے پتہ چلا کہ وہ آئی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ اس کا آنا نہ صحیح مگر چپکے سے جانا ضرور دیکھ گئی۔ آغا فارس کی آنکھوں میں اٹھے سوال کا جواب دیا گیا تو انہوں نے یہ جان کر ایک سرد آہ بھری۔ نظر آ رہا ہے یہ سکون مجھے تمہارے چہرے پہ، اور اب تو وجہ بھی جانتی ہوں۔ شائستہ نے بغور ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا تو وہ نظریں چرا گئے۔ رات تو وہ آ گئی مگر آئندہ اس پہر آنے سے قبل 100 بار سوچے گی۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے ناشتے کی ٹرے کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو آغا فارس چھٹکے اور آنکھوں میں خدشہ لیے انہیں دیکھا۔ 1 منٹ، کیوں سوچے گی وہ؟ کیا آپ نے اسے کچھ کہا ہے؟ ماما، کہیں آپ نے اسے ہمارے بیچ ہوئی کوئی بات بتائی تو نہیں؟ یہی خدشہ تھا جس کے تحت وہ پوچھ بیٹھے۔ جس کام سے تمہیں منع کرنا چاہتی ہوں خود وہ کیوں کروں گی؟ ناشتے کی طرف بڑھتا ہاتھ واپس کھینچا گیا۔ ہاں، وہ ایزل کو کچھ بھی بتا کر اپنے پیروں پہ کلہاڑی کیوں مارتی؟ وہ انجاد تھی، یہ ان کے نزدیک بہت اچھی بات تھی۔ تو پھر آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ کیا آپ نے اسے ڈانٹا؟ یقیناً ایسا ہی کیا ہے۔ بتائیں کیا کہا ہے اس سے؟ انہیں اندازہ تھا کہ کچھ ایسا ہی کیا ہوگا انہوں نے، ورنہ بھلا وہ کیوں ان سے یوں ملنے نہ آتی جب خود ہی انہوں نے اجازت دے ڈالی تھی۔ منع کیا ہے اسے، اور کیا کہنا ہے میں نے؟ اپنا رکھا ہے، ملنا ہے تو سب کے بیچ ملے، یوں رات گئے چھپ چھپ کے ملنے کا کیا مقصد ہے؟ ان کے لہجے میں ناگواریت در آئی۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا کہا ہے آپ نے اسے؟ وہ جھنجھلاہٹ آمیز انداز میں دوبارہ سوال گو ہوئے۔ یہی کہا ہے کہ اس کا تم سے یوں راتوں میں ملنا مناسب نہیں، تھوڑی شرم کرے۔ تم اب صرف اس کے آگاہ نہیں ہونے والے بہنوئی ہو۔ انم کو پتہ چلے وہ اس طرح ملتی ہے تو کیا سوچے گی وہ تو سوچے گی ہی، مگر مجھے بھی قطعی پسند نہیں ہے کہ اف ماما، حد کرتی ہیں آپ۔ انہیں بیچ میں ٹوکتے وہ غصے سے بالوں میں ہاتھ پھنسا گئے۔ شائستہ کی بہنوئی والی بات نے ایزل کو کتنی تکلیف دی ہوگی اس کا انہیں اندازہ تھا۔ کون سی حد کر دی میں نے؟ جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے۔ جو کام تمہیں کرنا چاہیے تھا وہ تمہاری ماں کو کرنا پڑ رہا ہے۔ تمہاری تو عقل چلی گئی ہے گھاس چڑھنے، مگر میں یہ سب نہیں چلنے دوں گی۔ شادی انم سے کرو اور عشق اس کی چھوٹی بہن سے لڑاؤ۔ واہ بیٹا جی، خوب کھیل کھیلے جا رہے ہیں میری ناک کے نیچے۔ وہ طنزیہ اور تالیاں پیٹتی بولی۔ تو مت کروائیں نا اپنی لاڈلی سے شادی، پڑھوا دیں اس کے ساتھ نکاح جس سے عشق لڑا رہا ہوں۔ جواباً وہ بھی بدتمیزی سے گویا ہوئے۔ فارس، شائستہ نے ہاتھ اٹھا کر غصے سے انہیں چپ کروا دیا۔ یہ سب بولنے پہ انہیں شائستہ کی باتیں مجبور کر رہی تھیں۔ جب وہ چپ رہتی تو آغا فارس بھی لب بستہ رہتے، مگر جب شائستہ ایسی باتیں کرتی تھیں تو انہیں بھی غصہ آ جاتا تھا، اور پھر آغا فارس وہ سب بول جاتے تھے جو سوچا بھی نہ ہوتا تھا۔ ابھی بھی نکاح والی بات غصے میں بولی گئی تھی۔ اس روز کا غصے میں کیا گیا اقرار بھی جھٹلانے کی کوشش نہیں کی گئی تھی۔ ان کے نزدیک جب شائستہ ماننا ہی نہیں چاہتی کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتے تو پھر ایسا ہی صحیح، سوچنا بھی مت۔ یہ رشتے ہیں کوئی مذاق نہیں جو بنا سوچے سمجھے اور بنا کسی کی پرواہ کیے ایک سے توڑ کر دوسرے سے جوڑ دیے جائیں۔ دوبارہ یہ بات منہ سے مت نکالنا۔ وہ بھی تیوری پہ بل لیے برفیلے لہجے میں بولیں۔ اسے تو میں نے سمجھا دیا، تم بھی سمجھ جاؤ تو بہتر ہے۔ خیر چھوڑو، اب اس بات کو ناشتہ کرو۔ انہوں نے اب اس بات کو ختم کرنا چاہا۔ مجھے نہیں کرنا۔ وہ ناراضگی سے رخ پھیر گئے۔ فارس، انہیں پکارا گیا۔ کہا نا مجھے نہیں کرنا، لے جائیں واپس۔ اچھا بھلا موڈ تھا جس کے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا تھا انہوں نے۔ فارس میری جان، سب باتیں ایک طرف، مگر غصے میں یہ تو مت بھولو کہ تمہیں اس حال میں دیکھ کر تمہاری ماں کا کل سے کیا حال ہے۔ ان کا چہرہ پیار سے اپنی طرف کرتی بولی۔ میرے کسی بھی حال کی آپ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اگر ہوتی تو آپ اسے یوں نہ ڈانٹتی، پیار سے بھی منع کر سکتی تھی آپ، بلکہ منع کرنا ہی کیوں تھا؟ میں اس حال میں تھا تبھی وہ بے اختیاری میں چلی آئی، ورنہ وہ اس طرح نہیں آتی، آپ کو معلوم بھی ہے۔ غصہ ہنوز برقرار تھا۔ مجھے کیا پتا، میں کون سا دیکھتی رہی ہوں۔ چپکے چپکے آتی ہوگی تم سے ملنے اور چپکے چپکے ہی چلی جاتی ہوگی۔ وہ شانے اچکاتی بولی۔ اب آپ کچھ زیادہ ہی غلط بول رہی ہیں ماما۔ اس بات پہ انہوں نے بہت مشکل سے خود پہ ضبط کیا تھا۔ وہ اس کی ماں تھیں تبھی لحاظ میں چپ تھے، ورنہ اگر یہ بات کسی اور نے کہی ہوتی تو منہ توڑ کر رکھ دیتے، کیونکہ یہ سیدھا سیدھا ایزل کے کردار پہ انگلی اٹھانے والی بات تھی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا فارس، میں ایزل کے کردار پہ شک ہرگز نہیں کر رہی۔ میری اس بات کا صرف سیدھا سا مطلب ہے، کوئی ڈبل میننگ مطلب نہیں چھپا اس میں، اس لیے ریلیکس رہو۔ بیٹے کا لال بھبوکا ہوتا چہرہ دیکھ کر انہوں نے جلدی سے وضاحت کی۔
سارے مطلب سمجھتا ہوں آپ کے۔ وہ ایک خشمگین بھری نگاہ ان پہ ڈال کر بیٹھ سے اٹھنے لگے تو شائستہ نے جلدی سے انہیں روکا۔ کہہ تو رہی ہوں فارس کہ ایسا مطلب ہرگز نہیں تھا۔ صرف تمہارا ہی اس سے رشتہ نہیں، وہ میری بھی کچھ لگتی ہے۔ وہ کیسی ہے میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ میری بات کو غلط انداز میں مت لو اور بیٹھ جاؤ یہاں۔ اب کہ وہ انہیں یقین دلاتی بولی تو ان کے غصے کا لیول تھوڑا نیچے سرکا۔ میں اس کے متعلق غلط بات برداشت نہیں کرتا، یہ آپ اچھی طرح جانتی ہیں ماما۔ میرا شروع سے اس کے ساتھ کیسا معاملہ رہا ہے، اس کو لے کر میں کتنا حساس ہوں، سب جانتی ہیں آپ۔ سب برداشت ہو جاتا ہے مجھ سے، مگر اس کی ذات کو لے کر غلط چیز ناقابل برداشت ہے میرے لیے۔ وہ اٹھنے کا ارادہ ترک کرتے اب کچھ ڈھیلے پڑے تھے۔ جانتی ہوں، سب جانتی ہوں، انہوں نے اقرار کیا۔ ان کا بیٹا شروع سے ہی ایزل کے معاملے میں کتنی محبت اور کتنے غصے والا تھا، ان کے ساتھ ساتھ سب ہی جانتے تھے۔ عروسہ سے بھی اکثر ایزل کو لے کر ہی جھڑپ ہو جاتی تھی۔ وہ اس کے خلاف کچھ بولتی تو ان کا پارا فوراً ہائی ہو جاتا اور وہ بنا لحاظ کیے اسے سنا دیتے۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں دوبارہ اس کے خلاف ایسی کوئی بات نہیں کریں گی آپ، اور نہ ہی اسے کچھ کہیں گی، نہیں ڈانٹیں گی اسے، ورنہ میں یہ ناشتہ نہیں کروں گا۔ انفیکٹ دن بھر کچھ نہیں کھاؤں گا، نہ دوائی لوں گا، اور یہ پٹی دیکھ رہی ہیں آپ، اسے بھی کھول دوں گا۔ انہوں نے دانستہ ماں کو دھمکی لگائی تو ان کے تو گویا ہاتھ پیر پھول گئے اس دھمکی پہ۔ فارس میرے بچے ایسا تو مت کہو، تم کچھ نہیں کھاؤ پیو گے تو تمہاری پریشانی میں تمہاری ماں کے حلق سے بھی پانی کا ایک قطرہ نہیں اترے گا، اور اس کو تو ہاتھ بھی مت لگانا۔ وہ تڑپ کے ساتھ بولی، آخر میں پٹی کی طرف اشارہ کیا۔ تو پھر کریں وعدہ؟ انہوں نے بھویں اچکاتے ہوئے اپنا ہاتھ وعدہ لینے کی خاطر آگے کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں کہتی تمہاری اس لاڈلی کو کچھ بھی۔ شائستہ نے ان کا بڑھایا ہاتھ تھاما۔ بلکہ تمہاری نہیں میری بھی لاڈلی ہے وہ، بس جس چیز کو لے کر مجھے اختلاف ہے اسی کے سبب کچھ تلخ ہو جاتی ہوں، اور سوچ سمجھ کر ہی منع کرتی ہوں، ورنہ میں دشمن نہیں ہوں اس کی، مجھے بھی محبت ہے اس سے۔ اور پھر مزید گویا ہوئیں تو اس پورے عرصے میں اب جا کر وہ دوبارہ مسکرائے۔ لو یو ماما۔ جو بھی تھا ماں کو پرواہ تھی ان کی، تبھی تڑپی تھیں، تبھی ان کی خاطر وعدہ کر ڈالا، اور تبھی آغا فارس کا موڈ ایک دم سے پھر سے اچھا ہو گیا۔ لو یو ٹو ماما کی جان۔ وہ ان کا تھاما ہوا ہاتھ لبوں سے لگاتی بولی، اب تو ناشتہ کرو گے نا؟ پوچھا گیا۔ ہاں مگر ایک شرط پہ۔ اب مزید کوئی وعدہ چاہیے ہوگا ہے نا؟ وہ اندازن بولی۔ نہیں، انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر کیا شرط ہے؟ وہ الجھیں۔ شرط یہ کہ آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھلانا پڑے گا۔ چھوٹے بچوں کی طرح فرمائش بھرا انداز تھا۔ ماں قربان، ابھی کھلاتی ہوں۔ اس انداز اور شرط پہ شائستہ تو جی جان سے راضی ہوئیں۔ آج نہ جانے کتنے برسوں بعد انہوں نے یہ فرمائش کی تھی۔ آخری بار کب کی یہ تو یاد بھی نہ تھا، شاید بچپن میں کبھی۔ ویٹ، منہ تو میں نے دھویا ہی نہیں، میں ابھی فریش ہو کر آتا ہوں۔ شائستہ بریڈ کا نوالا توڑنے ہی لگیں جب وہ انہیں منع کرتے جلدی سے اٹھے۔ بیٹا آرام سے اٹھو، انہوں نے ٹوکا تو آغا فارس نے اپنی سپیڈ کو کچھ لگام دی۔ وہ آنکھیں موندے لیٹے تھے جب دروازے پہ دستک ہوئی۔ انہیں لگا شاید شائستہ ہیں، تبھی آنکھیں موندے رکھی، مگر وہ انم تھی جو ہاتھوں میں چائے کا کپ لیے داخل ہوئی۔ فارس، اس نے مدھم سی آواز میں پکارا۔ انہوں نے بے ساختہ ہنکارا بھرا، مگر پھر انم کی آواز پہچانتے ہوئے بند آنکھیں کھولی اور بولے، انم تم؟ جی، وہ آپ کی چائے۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھے کپ کی جانب نگاہوں سے اشارہ کیا۔ شکریہ۔ انہوں نے مدھم سا مسکرا کر شکریہ ادا کیا۔ موڈ کافی خوشگوار تھا۔ رات کی ایزل کی قربت میں ملے لمس ابھی تک جسم کو سرشاریت بخش رہے تھے، تبھی انم سے بھی اچھے انداز میں بولے، بیٹھ جاؤ۔ اخلاقیات نبھانے کو اسے بیٹھنے کا کہا تو وہ فوراً ان کے پیروں کے قریب بیڈ پہ ٹک گئی اور ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں مسلنے لگی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کچھ کہنا چاہ رہی ہو۔ آغا فارس بھی اسے تذبذب کا شکار محسوس کر رہے تھے۔ کچھ کہنا چاہتی ہو؟ انہوں نے آپس میں گڑبڑ ہوتی اس کی انگلیوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ دراصل میں کل… وہ اٹکی۔ فارس میں بہت پریشان ہو گئی تھی آپ کے لیے، نہ جانے کیسے کیسے وسوسے اٹھ رہے تھے دماغ میں۔ بہت دعائیں کی کہ صحیح سلامت گھر لوٹ آئیں۔ جب پتہ چلا آپ کو گولی لگی ہے تو دل بیٹھ گیا تھا میرا۔ وہ کل کی اپنے دل پہ گزری انہیں بتا رہی تھی اور وہ چپ چاپ سن رہے تھے۔ دل کو ذرا بھر سکون نہ ملا، نہ تکلیف اٹھی اس کی پریشانی پہ، مگر جب ایزل رو رو کر اپنا حال دل بتا رہی تھی تو تکلیف کے ساتھ ساتھ کتنا سکون اور خوشی مل رہی تھی انہیں۔ انم کی فکر کی پرواہ کیوں نہ تھی انہیں؟ خدا کا شکر ہے آپ کو زیادہ کچھ نہیں ہوا، ورنہ اگر کچھ ہو جاتا تو… اس نے ذرا بھر کو توقف کیا۔ تو ساتھ ہی وہ پوچھ بیٹھے، تو ہمارا کیا ہوتا فارس؟ ہم پہ کیا گزرتی یہ میں بتانے سے قاصر ہوں۔ آپ کو کچھ ہو جاتا یہ سوچ کر ہی دل رکنے لگتا ہے، وہ تڑپ کر بولی، جبکہ وہ چند لمحے لب بستہ رہ گئے۔ ایزل کے رات کے کہے الفاظ سماعتوں سے ٹکرائے۔ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا نا تو میں بھی خود کو کچھ کر لیتی، آپ کے بعد میں ایک سانس نہ لیتی۔ میں حرام سمجھتی آپ کے بغیر ایک پل بھی جینا۔ مجھے نہیں چاہیے ایسی زندگی جس میں میرے آقا نہ ہوں۔ ایک وہ تھی جو ان کے بغیر ایک سانس لینا تک گوارا نہیں کر رہی تھی، ان کے بعد خود کو بھی ختم کرنے کی بات کر رہی تھی، اور ایک یہ تھی جو کہہ رہی تھی کہ اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو وہ ان کی جدائی کا اتنا بڑا دکھ کیسے سہتی۔ ایک انم تھی
جو زندگی میں اس شخص کو اپنے لیے خاص سمجھتی تھی، اور ایک ایزل تھی جو اس شخص ہی کو اپنی زندگی ہی سمجھتی تھی۔ بہت فرق تھا دونوں کے جذبات میں۔ ایک کو ان کی چاہ تھی تو دوسری کی چاہت بس انہی سے شروع ہو کر انہی پہ ختم ہو جاتی تھی۔ ایک کو شاید وہ پسند تھے یا پھر ان سے پیار تھا، جبکہ دوسری کو ان سے پاگل پن کی حد تک عشق تھا۔ کتنا فرق تھا نا دونوں میں، اور یہ فرق انہوں نے آج کچھ زیادہ ہی محسوس کیا، اور اس فرق نے انہیں بہت تکلیف پہنچائی۔ کیوں وہ اس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر رہے تھے جس کی انہیں چاہ نہیں تھی، نہ ہی اسے اپنی ذات سے بڑھ کر ان کا احساس تھا؟ کیوں وہ اس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر رہے تھے جو ان کی محبت میں دیوانی تھی، جان چھڑکتی تھی ان پہ، جان مانتی تھی انہیں، اپنی دنیا اپنی زندگی سب انہی کو کہتی تھی؟ آج یہ فرق دل کو بہت بری طرح لگا تھا۔ ایک دم سے ہی انہیں انم کے وجود سے وحشت سی ہونے لگی۔ جس کا وجود ان کے لیے برودت بھری زندگی سے بھرپور جھونکے کی مانند تھا، اسے کیوں اپنا نہیں رہے تھے؟ اور جس کا وجود آتشی چنگاریوں کی مانند محسوس ہو رہا تھا، کیوں اسے اپنی حیات کا ساتھی بنانے جا رہے تھے؟ کیوں؟ یہ کیوں بری طرح ان کے دماغ میں اٹک کر رہ گیا۔ اب انہیں کچھ سمجھ میں آ رہی تھی۔ یہ فرق انہیں بتلا رہا تھا کہ ان کے دل کی کیا آرزو ہے اور وہ خود کیا چاہ رہے ہیں۔ دھیرے دھیرے دماغ کھل رہا تھا۔ میرا تو کسی کام میں من ہی نہیں لگ رہا، بس دھیان آپ ہی کی طرف رہتا ہے فارس۔ وہ ان کے زخمی بازو کو مرجھائی آنکھوں سے دیکھتی بولی۔ میں ٹھیک ہوں انم، تم میری فکر مت کرو، اور جاؤ شاباش جا کر تم بھی ناشتہ کرو اگر نہیں کیا تو۔ میرے سر میں درد ہے، میں خاموشی چاہتا ہوں۔ وہ روٹ تو نہ ہوئے مگر معتدل لہجے میں اسے یہاں سے چلے جانے کا کہہ دیا۔ آپ کے سر میں درد ہے؟ آپ پہلے بتاتے نا، میں آپ کے لیے پین کلر جو دوائیاں استعمال کر رہا ہوں ان کے ساتھ کوئی اور بنا پوچھے استعمال نہیں کر سکتا۔ وہ اسے ٹوکتے بولے اور واقعی اپنا سر تھام گئے۔ وہ چاہتے تھے وہ جلد از جلد اپنا وجود یہاں سے غائب کر ڈالے، کیونکہ اسے دیکھ کر اس کی باتوں سے انہیں دونوں بہنوں کی پرواہ و محبت کو لے کر جو فرق نظر آ رہا تھا وہ بہت تکلیف پہنچا رہا تھا۔ میں آپ کا سر دبا دوں؟ کچھ سوچتے ہوئے انم نے جھجک کر پوچھا۔ اس کی ضرورت؟ انہوں نے فوراً سے قبل برجستگی سے انکار کیا۔ کچھ راحت ملے گی، میں دبا کہہ رہا ہوں نا کہ اس کی ضرورت نہیں، تم بس پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ کچھ خلقی سے اسے ٹوکتے بولے تو وہ نچلے لب کا ایک کونا کاٹتی گو سی کیفیت میں گھری انہیں دیکھتی رہی۔ وہ اسے انکار کر کے آنکھیں پھر سے موند گئے اور اب کی بار تھوڑا رخ پھیر گئے۔ انم کو ان کا لہجہ برا تو لگا، مگر یہ سوچ کر اگنور کر گئی کہ ایک تو سر درد ہے اور پھر زخم کی درد، تو ایسے میں موڈ ایسا ہو ہی جاتا ہے۔ وہ لب بستہ سی اٹھی اور قدم اٹھانے لگی۔ اس کا اٹھنا اور چلنا آغا فارس نے بھی محسوس کیا۔ انہیں لگا وہ جا رہی ہے، مگر وہ غلط تھے۔ وہ اٹھی اور چلی ضرور، مگر ان کی طرف۔ اس نے قدم ان کے سرہانے کی طرف موڑے تھے۔ وہ محسوس کر رہے تھے اسے اپنے قریب کھڑا، مگر ہنوز اسی طرح بند آنکھوں سے لیٹے رہے۔ مگر یہ کیا؟ اپنے ماتھے پہ اس کے ٹھہرتے ہاتھوں کا لمس پا کر وہ کرنٹ کھا کر سیدھے ہوئے اور بند آنکھیں ایک جھٹکے سے کھولتے اٹھ بیٹھے۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ جس ماتھے پہ رات اس ساحرہ کے ہاتھوں اور ہونٹوں کا لمس ٹھہرا تھا اور وہ گدگداتا مسرور کن لمس جو ابھی تک یوں ہی اپنے ماتھے پہ محسوس کر رہے تھے، اس پہ انم کا لمس ٹھہرتا دیکھ ان کے تو گویا تن بدن میں آگ ہی لگ گئی۔ انہوں نے بے دردی سے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے تیوری پہ بل لیے اسے چتونوں سے گھورتے ہوئے استفسار کیا، تو وہ ان کے ایک دم سے ترش لہجے میں بول اٹھنے پہ گڑبڑا کر تھوڑا پیچھے ہٹی۔ میں وہ آپ کا سر جب بارہا منع کر چکا ہوں کہ رہنے دو مت دباؤ، تو کیا ایک بار میں بات سمجھ نہیں آتی؟ وہ اٹک اٹک کر بولنے کو تھی جب وہ اسے ٹوکتے نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گئے۔ وہ ایزل کے لمس کو اپنے لمس سے ختم کرنے کو تھی، یہ بھلا وہ کیسے برداشت کرتے؟ ان کا یہ بارش لہجہ اور ان کا یہ ہارش لہجہ اور ناگواریت سے بھرپور انداز دے کر انم کی تو چند لمحے حالت ہی غیر ہو گئی۔ وہ استجاب سے بھرپور آنکھیں لیے یک ٹک انہیں دیکھ رہی تھی۔ فارس میں تو بس وہ اتنا ہی بول پائی جب آنکھوں میں آنسو ٹھہر گئے اور گلے میں نمی بھرا گولا اٹکا کہ مزید بولنا دشوار ہوا۔ انہوں نے اس کی تراوت میں کھلی آنکھوں پر سے نظریں چرائیں۔ نہ جانے کیوں، سوائے ایزل کے کسی اور لڑکی کے آنسو انہیں اتنی تکلیف نہیں دیتے تھے۔ ہمیشہ سے اسی کی تکلیف اسی کے آنسوؤں پہ ہی تو تڑپتے آئے تھے۔ تم ایک بار بات مان لیتی تو میرا ایسا رد عمل نہ ہوتا۔ بنا اس کی طرف دیکھے وہ بولے۔ مطلب واضح تھا کہ ان کے بار بار منع کرنے کے باوجود بھی جب اسے اثر نہیں ہوا تب ہی وہ ایسا لہجہ اپنانے پہ مجبور ہوئے۔ I'm sorry۔ اس نے آنسو پہنچتے ہوئے اپنی غلطی کا گویا اعتراف کیا۔ It's okay۔ Now please leave۔ وہی جھلایا سا انداز، ان کا یہ لہجہ، یہ انداز، یہ نظریں پھیرنا اس لڑکی کو کس قدر تکلیف پہنچا رہا تھا۔ انم کی بس ہچکیاں بندھنے کو تھیں۔ وہ فوراً سے قبل وہاں سے ہٹی اور بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی وہ بیڈ پہ دوبارہ ڈھیسے گئے۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو میں انم اور ایزل دونوں کے ساتھ زیادتی کرتا رہوں گا۔ اف، میں کیا کروں کہ میری عقل کے سب بند در کھل آئیں۔ وہ واقعی اپنا سر تھام کر بیٹھ گئے۔ انم، کیا ہوا تمہیں؟ وہ جو آنسو پہنچتی نیچے آ رہی تھی، جب لاؤنج میں کھڑی شائستہ کی اس پہ نظر پڑی تو بے ساختہ پوچھ بیٹھی۔ پھر سے فارس نے کچھ کہا ہے تمہیں؟
نہ جانے اس لڑکے کو کیا ہو گیا ہے، کل تو تمہیں سمجھا رہی تھی مگر لگتا ہے اب اس کے کان کھینچنے پڑیں گے۔ نہیں پھپھو، انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں کہا۔ وہ جو اسے روتا دیکھ آغا فارس کو غصہ کر رہی تھیں، انہم جلدی سے خود کو نارمل کرتی ان کے اندازے کو غلط ثابت کرنے لگی۔ یقیناً اسی نے کہا ہے، تبھی تو تم رو رہی ہو۔ بتاؤ مجھے کیا کہا ہے اس نے، تاکہ میں اچھی طرح اس کی خبر لوں۔ ان کے تیور واقعی کان کھینچنے والے لگ رہے تھے۔ پھپھو میں رو اس لیے نہیں رہی کہ انہوں نے کچھ کہا ہے، بلکہ مجھے تو ان کی تکلیف پہ رونا آ رہا ہے۔ جانتی ہیں پھپھو، رات سے بہت پریشان تھی ان کے لیے، اور پھر جب وہ لوٹے تو زخمی حالت میں، اور اب انہیں یوں دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ بات تو سچ تھی، اسے تکلیف تو واقعی ہو رہی تھی، مگر اس وقت وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ مگر شائستہ کو سچ ماننا پڑا کہ جھوٹ قابل قبول تھا۔ پریشان مت ہو بیٹا، وہ جلد صحت یاب ہو جائے گا، میں ہوں نا اس کی دیکھ بھال کے لیے، دیکھنا دنوں میں چنگا بھلا ہو جائے گا۔ میں نے ماں ہو کر دل کو اتنا مضبوط کیا ہے تو تم بھی تو کرو، اتنی کمزور دل مت بنو۔ میں تو اس پہ بھی شکر ادا کر رہی ہوں کہ کوئی اور نقصان نہیں پہنچا، بازو ہی ہے، ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ تو سوچ سوچ کے ہول پڑ رہے تھے کہ گولی کہیں اور لگ جاتی تو۔ اس لیے پریشان ہونے سے بہتر ہے شکر ادا کرو کہ وہ بھلے کچھ زخمی ہے مگر صحیح سلامت ہمارے پاس ہے۔ پرسکون رہو اور بند کرو یہ رونا، شاباش۔ انہوں نے انم کو پیار سے سمجھایا تو وہ چپ تو کر گئی، مگر انہیں کیسے بتاتی کہ یہ آنسو اس سبب تھے ہی نہیں۔ ان آنسوؤں کی وجہ تو کچھ اور تھی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ جس شخص کے لیے وہ دن رات پریشان ہو رہی تھی، اس کی نظر میں اس کی پریشانی کی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں، بلکہ اس کی ذات کی ہی کوئی ویلیو نہیں، اور یہ بہت تکلیف دیتا اس کے لیے۔ جی پھپھو، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ ماما ماما، سوزین اپنا بھرا ہوا وارڈروب ہلکا کر رہی تھی، یعنی آج مدام نے اپنے نا استعمال کپڑے، جوتے اور دیگر چیزوں کو ڈونیٹ کرنے کا سوچا۔ وہ ہر سال اپنا سامان نکالا کرتی تھی اور جو ضرورت مند ہوتے انہیں دے دیا کرتی، جن میں زیادہ تر اس کی ملازمائیں سر فہرست آتی تھیں۔ اس کی چیزیں بالکل نئی نکور ہوتی تھیں، جو کہ مشکل سے ایک دو بار ہی استعمال ہوئی ہوتی اور بالکل ان ٹچ لگتی تھیں۔ وہ کوئی بھی چیز دینے میں کنجوسی نہیں کرتی تھی۔ ہاں، وہ چیزیں جو ارحم اس کے لیے لاتا تھا انہیں وہ دینے کا سوچتی بھی نہ تھی، بھلے وہ گھس بھی جائیں مگر سنبھال کر رکھتی۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے اسی کام میں لگی ہوئی تھی اور 2 شاپرز بھر چکی تھی، مگر ابھی بھی چیزیں ختم نہیں ہو رہی تھیں جو وہ مزید استعمال نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اسی کام میں مگن تھی جب حالہ اسے پکارتی دوڑتی ہوئی دروازے تک آئی۔ ماما میں آئی کم ان؟ وہ کافی تمیزدار تھی۔ باپ نے سکھا رکھا تھا کہ کسی کے بھی روم میں آنے سے قبل اجازت ضرور لینی چاہیے، اور روم کا دروازہ اگر بند ہو تو جاتے ہوئے تمیز کا مظاہرہ کرتے ہوئے بند کر کے جانا چاہیے، مگر وہ دروازہ بند کرنا اکثر بھول جاتی تھی۔ یس مائی بیبی کم ان، اس نے خوش دلی سے اجازت دی۔ ماما سی آئی گاٹ فل مارکس۔ اجازت ملتے ہی وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اسے تمام سبجیکٹ کے ٹیسٹ پیپرز دکھانے لگی۔ اوہ واو، دیٹس گریٹ، ویل ڈن مائی بیبی۔ اسی نے سب میں فل مارکس حاصل کیے تھے، اور یہ دیکھ کر سوزین نے اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ اسے شاباشی دی تھی۔ یہ اس کے لیے نئی بات نہ تھی، پہلے بھی اس کی بیٹی اپنی اسی ذہانت کا ثبوت دیتی آئی تھی۔ یوں تو اسکول جاتے مختصر عرصہ ہی ہوا تھا، مگر اسکول داخل کروانے سے قبل وہ گھر میں ہی اسے ٹیچ کرتی تھی، تبھی حالہ کو اسکول جا کر نئے سرے سے محنت کی ضرورت پیش نہ آئی۔ وہ جلد ہی سب حفظ کر جاتی تھی۔ تھینک یو ماما، وہ تعریف پہ کھل اٹھی۔ ایسے ہی ایگزامس میں بھی اپنا 100% دینا اور فرسٹ پوزیشن حاصل کرنا، یہ بات وہ پہلے بھی کوئی 10 بار کہہ چکی تھی۔ I'll do my best ماما، you just don't worry، وہ اٹھلا کر بولی۔ My intelligent girl۔ اس نے نرمی سے حالہ کا رخسار چوما اور پھر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ حالہ میں تو دل دھڑکتا تھا اس کا۔ ماما today teacher complimented, loved me and the whole class gave me a standing ovation. I'm so happy and I want to share my happiness to Amish uncle. So can I؟ اس نے خوشی کی ایک اور وجہ بتانے کے بعد آخر میں التمش سے یہ خوشی بانٹنے کی اجازت طلب کی۔ یا شور حالہ، اجازت نہ دینے کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ تھینک یو ماما۔ ماں نے ہاں کہی تو وہ شکریہ ادا کرتی اس کا موبائل پکڑے کمرے سے نکل گئی۔ میری بیٹی، میری حالہ، تم ہمیشہ یوں ہی مسکراتی رہو۔ بے ساختہ اس کے دل کی گہرائیوں سے یہ دعا نکلی، اور پھر وہ ایک ٹھنڈی آہ بھرتی اپنے چھوڑے کام کو جاری کرنے لگی۔ مزید آدھا گھنٹہ لگا کر اس نے اپنے وارڈروب کا اچھے سے صفایا کیا۔ ایک تو یہ ملازمہ بھی نہ، کبھی میرے کپڑے ارحم کے وارڈروب میں رکھ دیتی ہے تو کبھی اس کے میری میں۔ ارحم کی سفید ٹی شرٹ کو اپنے کپڑوں میں دبا دیکھ نکالتی ہوئی وہ بڑبڑائی، اور پھر اس کی وارڈروب کھول کر شرٹ کو دوسری شرٹ کے اوپر رکھ کر واپس بند کرنے ہی لگی تھی کہ ہاتھ کچھ دیکھ کر وہیں رکے۔ اس کی نظریں اس چابی کو دیکھ رہی تھیں جو ارحم کے لاکر کے ساتھ ہی لٹک رہی تھی۔ یہ چابی اس کے ایک کوٹ کی اندرونی جیب میں پوشیدہ رہتی تھی، اور یہ بات سوزی بھی جانتی تھی۔ اس لاکر میں ارحم کے کچھ ضروری کاغذات، پاسپورٹ اور دیگر کارڈز ہوتے تھے، اور کبھی جب سوزین کو یہ چیزیں اسے دینی ہوتی تو چابی نکال کے کھول کے دے دیا کرتی، ورنہ اس کا اس لاکر سے کوئی لینا دینا نہ تھا۔ مگر اب تو تھا، کیونکہ اس میں وہ چیز موجود تھی جسے دیکھ دیکھ کر وہ رویا کرتی تھی، تڑپا کرتی تھی۔ ابھی بھی اس کا دل زور سے دھڑکا تھا اور ہاتھ خود بخود ہی اس چابی پر جا ٹھہرے۔
اس نے لاکر کھولنا چاہا مگر وہ پہلے ہی کھلا ہوا تھا۔ تبھی چابی کو واپس گھما کر دروازہ اپنی جانب کھینچ گئی اور چہرہ تھوڑے آگے کو جھکا کر نگاہیں اس چیز کی تلاش میں لگا دیں اور پھر وہ نظر آ ہی گئی۔ اس نے جلدی سے اسے نکالنے کو ہاتھ آگے بڑھایا مگر تبھی ارحم کے الفاظ سماعتوں میں گونجے، منع کیا تھا نا کہ دوبارہ یہ مجھے تمہارے ہاتھ میں نظر نہ آئے۔ یہ اب میرے پاس رہے گا، اگر مگر نہیں نور، ورنہ میں اسے پھاڑ دوں گا۔ کیسے اس نے دھمکی لگائی تھی کہ وہ اس تکلیف کی جڑ کو ہی پھاڑ پھینک۔ سوزین نے درد سے آنکھیں میچیں اور اس کی آواز کو گویا کان بند کر کے نظر انداز کرتی وہ کاغذ باہر نکال گئی۔ یہ وہ کاغذ تھا جسے دیکھ کر اسے اپنی جان اٹکتی محسوس ہوتی تھی مگر پھر بھی وہ اسے دیکھا کرتی تھی۔ یہ وہ کاغذ تھا جسے پڑھ کر وہ رویا کرتی تھی مگر پھر بھی وہ پڑھنے سے باز نہیں آتی تھی، اور یہ وہ کاغذ تھا جسے دیکھ کر وہ ہمیشہ برسوں پیچھے کا سفر طے کرنے لگ جاتی تھی اور ابھی بھی دھندلاتی آنکھیں لیے وہ ایک شفاف منظر دیکھنے لگی۔ سوزین، سب ریڈی ہے نا؟ میرا خیال ہے ابھی لگوا دو ڈنر، کیونکہ وہ زیادہ دیر رکے گا نہیں۔ اور ہاں، تم تو ملی ہی نہیں اس سے، پوچھ رہا تھا تمہارا۔ سوزین ابھی ریڈی ہو کر اپنے کمرے سے نکلی تھی جب ارحم عجلت میں اس کے پاس آتا بولا، اچھا میں ڈنر لگوا کر آتی ہوں۔ وہ مسکرا کر کہتی کچن کی جانب بڑھ گئی اور ملازمہ کے ساتھ اچھی طرح سے ٹیبل سیٹ کرا کے تمام چیزیں چیک کرنے کے بعد ڈرائنگ روم میں چلی آئی۔ السلام علیکم، اور اندر داخل ہوتے ہی سامنے بیٹھے وجود کو سلام کیا۔ سامنے بیٹھے وجود نے سر اٹھا کر مقابل کو دیکھا تو پھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ کالے چمکدار لباس میں ملبوس، پیروں میں ہم رنگ ہیلز پہنے جس سے اس کے دودھیا سفید پیر جھانک رہے تھے، کالے بالوں کے درمیان کی مانگ نکال کے شانوں پہ دائیں بائیں پھیلائے، میک اپ کے نام پہ آنکھوں میں کاجل اور لبوں پہ لپسٹک لگائے، تیار ہونے کے باوجود بھی سادگی کا پیکر بنی، غضب کا حسن لیے کھڑی اس لڑکی کو دیکھ کر صوفے پہ بیٹھا وجود میکانکی انداز میں اٹھ کھڑا ہوا۔ او گاڈ، شی ہیز اے کلر بیوٹی۔ بے ساختہ اس کے منہ سے سرگوشی بھرے الفاظ نکلے۔ السلام علیکم۔ اس کی خاموشی پا کر سوزین نے پھر سے اپنے الفاظ دہرائے تو وہ جو اسے دیکھنے میں کھوسا گیا تھا ہوش میں لوٹا۔ وعلیکم السلام، اور جلدی سے سلام کا جواب دیا۔ شیراز، میٹ مائی وائف نور، اینڈ نور ہی از مائی فرینڈ۔ ارحم نے جلدی سے آگے بڑھ کر دونوں کا ایک دوسرے سے تعارف کروایا۔ یور وائف از سو گارجس۔ وہ تعریف کیے بنا نہ رہ سکا۔ وہ جو سوزین کو لے کر یہ گمان کیے بیٹھا تھا کہ وہ مغربی طرز کا لباس پہنے، سنہری بالوں والی فیشنیبل تیز ترار اور بولڈ لڑکی ہوگی، مگر اس کا مشرقی طرز لیے لباس، سادگی میں ڈوبا وجود اور شائستہ لہجہ، اس کا یہ گمان بری طرح توڑ گیا۔ مگر اس گمان کے ٹوٹنے پر اسے بہت خوشی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا نہ تھا کہ ارحم کی بیوی اتنی حسین ہوگی۔ سوزین کو دیکھ کر اس کے دل کے تار چھڑے تھے۔ تھینک یو مسٹر شیراز۔ اپنی تعریف پہ سوزین نے مسکرا کر شکریہ ادا کیا۔ یو ویلکم۔ جواباً وہ بھی مسکرایا۔ بہت ٹائٹ پیس پھنسا رکھا ہے اس ارحم نے تو، مگر دل ہی دل میں جلا تھا۔ تم وہاں کیوں کھڑی ہو؟ آؤ بیٹھو نا۔ شیراز نے آپ جناب یا بھابی کہنے کا تکلف نہ کیا۔ سوزین کو دیکھنے سے قبل اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ اسے بھابی کہہ کر مخاطب کرے گا، مگر اسے دیکھنے کے بعد ساری سوچیں دھری کی دھری رہ گئیں۔ اس نے اپنی ہی سوچ پہ لعنت بھیجی کہ ایسی حسین کو کوئی گدھا ہی ہوگا جو بھابی بنائے گا۔ شیراز ارحم کا کالج فیلو تھا۔ برسوں بعد وہ ملے تھے، وہ بھی ایک بزنس میٹنگ میں۔ وہ ایک کمپنی کے ساتھ پروجیکٹ سٹارٹ کرنے جا رہا تھا، مگر جب معلوم ہوا کہ اس کمپنی کا اونر شیراز ہے تو شش و پیش میں مبتلا ہو گیا، کیونکہ اس نے کالج میں شیراز کا امیج کچھ اچھا نہیں دیکھا تھا۔ مگر چونکہ شیراز کا کافی انٹرسٹ تھا اس کی کمپنی کے ساتھ کام کرنے کا، تب ہی بارہا انسسٹ کیا، اور پھر جب وہ دونوں ملے تو ارحم کو اپنی سوچ سے اختلاف کرنا ہی پڑا کہ یہ تو وہ شیراز ہے ہی نہیں جو لا ابالی سا تھا، جو فلرٹ، آوارہ گردی کرتا اور پڑھائی سے بھاگتا تھا۔ اس کی شاندار کمپنی اور بزنس میں ذہانت دیکھ کر ارحم نے اس کے ساتھ ڈیل ڈن کی اور اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دے ڈالی، جسے اس نے سوچنے کا وقت لیے بغیر قبول کر لیا اور آج یہاں موجود تھا۔ ارے نہیں، یہاں نہیں، بلکہ ڈنر کی ٹیبل پہ چلتے ہیں، ڈنر کرتے ہیں اور باتیں بھی ہوتی رہیں گی۔ اس کی اس بے تکلف پہ سوزین کو بالکل برا نہ لگا کہ یہ اس کے نزدیک ایک عام سی بات تھی۔ وہ بھی خوش خلقی سے بولی، یو آر شیور؟ دس ٹائم آئی ایم سو ہنگری۔ اس نے سوزین کو بھوکی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا اور پھر بروقت ان نظروں پہ قابو کیا۔ ارے تو پھر چلو نا، ڈنر ریڈی ہے۔ اس کی بھوک پہ ارحم جلدی سے بولا تو تینوں کمرے سے نکل کر ڈنر ٹیبل پہ چلے آئے۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ انم اپنے کمرے سے نکلی تو ایزل کو باہر جاتا دیکھ پوچھنے لگی، وہیں جہاں صبح آپ گئی تھیں؟ وہ رکی اور پلٹ کر جواب دیا، تب کیوں نہیں گئی جب جانا چاہیے تھا؟ وہ رات کے متعلق پوچھ رہی تھی۔ مجھے جب جانا چاہیے تھا تب چلی گئی تھی۔ وہ یہ سوچ کر مسکرائی۔ کیا سوچ کر مسکرا رہی ہو؟ اسے جواب دینے کی بجائے مسکراتا پا کر انم نے کچھ اچھمبے سے استفسار کیا۔ کچھ نہیں، میں بس یوں ہی۔ ایک منٹ، آپ کی آنکھیں کیوں بھیگی بھیگی سی لگ رہی ہیں؟ آپی، آپ روئی ہیں کیا؟ ایزل نے اب اس کی آنکھوں پہ دھیان دیا تو تفکر سے پوچھتی اس کے پاس آئی۔ نہیں تو میں بھلا کیوں رونے لگی؟ وہ شانے اچکاتی گڑبڑا کر بولی، یہی تو میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیوں روئی ہیں؟ آپ سے کسی نے کچھ کہا ہے؟
نہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ آغا فارس اس کے ساتھ کیسا پیش آئے یہ کسی کو بتانا اس کے لیے باعث شرم اور بے عزتی تھا، اور ایزل کو تو وہ بالکل بھی نہ بتاتی، کیونکہ یہی تو وہ لڑکی تھی جسے ہمیشہ آغا فارس اس پہ فوقیت دیتے آئے تھے۔ ماما بابا نے کچھ کہا؟ بلکہ آپ آج پھپھو کی طرف گئی تھی نا، تو کیا پھپھو نے یا پھر آغا نے؟ ایزل، میں کہہ رہی ہوں نا کہ کسی نے کچھ نہیں کہا، وہ تو بس فارس کے لیے پریشان ہوں تو اس لیے، ورنہ مجھے کوئی کچھ کیوں کہنے لگا؟ شائستہ سے بولا جھوٹ اس کے سامنے بھی دہرایا گیا۔ اوہ آپ بھی نا، آغا کوئی چھوٹے بچے تھوڑی نہ ہیں آپ ہی، ان کے لیے درد معمولی ہے، بہت مضبوط جان ہے وہ، آپ بھی اپنا دل مضبوط کریں اور دوبارہ مت روئیے گا، اوکے؟ ایزل نے پیار سے انم کے دونوں گال چھوئے تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرانے لگی۔ اوکے دادی اماں، اور ذرا سا ہنس کر بولی، اب میں جاؤں؟ یوں تو اجازت کی قطعی ضرورت نہ تھی، پھر بھی وہ بولی، ہاں جاؤ، مگر پلیز یہاں مجھے دل مضبوط کرنے کا کہہ رہی ہو، وہاں خود مت رونے بیٹھ جانا۔ انم نے ہاتھ جوڑے تھے، اسے کیا معلوم تھا کہ محترمہ رات میں مل آئی ہیں اور جتنا رونا تھا تبھی رو لیا ہے۔ آپ کی بہن اب مضبوط ہو گئی ہے، اپنے آنسوؤں پہ کنٹرول رکھنا جانتی ہے، نہیں روں گی۔ محض اسے مطمئن کرنے کے لیے ایسا کہا۔ لگتا تو نہیں، لیکن اگر ایسا ہے تو کاش میں بھی اتنی مضبوط ہو جاؤں کہ فارس کے ایسے رویوں پہ اپنے آنسوؤں پہ بند باندھ سکوں۔ حسرت سے کہتے ہوئے اس نے ایک آزردگی بھری آہ خارج کی۔ آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں آپی۔ وہ آگے بڑھنے لگی جب ایزل کے اجازت طلب لہجے نے اسے روکا۔ آخر آپ نے مجھے کیوں نہ بتایا کہ آغا مجھ سے ملنے آتے تھے؟ کیوں ان کی آمد سے مجھے لا علم رکھا؟ حتیٰ کہ جب میں نے انجانے پن میں ان کے پاس ہونے کی حقیقت کو خواب کا نام دے کر آپ کی گوش گزارا تب بھی آپ نے تردید نہ کی، کیوں آپی؟ وہ شکوے بھرے لہجے میں گویا ہوئی تو انم نے بے ساختہ نظریں چرائیں۔ کل تو حالات کچھ اور رخ اختیار کر گئے، ورنہ آغا فارس سے بات کرنے کے بعد وہ یقیناً انم سے اس سوال کا جواب مانگتی۔ وہ دراصل دیکھو، مجھے تو فارس نے ہی منع کیا تھا، اس لیے میں چاہ کر بھی تمہیں نہ بتا سکی۔ وہ معصومیت میں لپٹا لہجہ اپنائے مصنوعی شرمندگی ظاہر کرتی بولی۔ نہ بتانے کے پیچھے جو ایک اور سبب تھا اسے وہ چھپا گئی۔ ایزل نے اس کے جواب پہ چند لمحے تو بس لب بستگی اختیار کر لی۔ شاید اسے برا لگا تھا آغا فارس کا اس حقیقت کو چھپانا، چاہ ان کی تھی تو اب وہ انم سے بھلا کیوں کر گلا کرتی؟ کوئی بات نہیں آپی، جبرن مسکرا کر کہتی وہ پلٹ گئی۔ اب آپ کی باتوں میں نہیں آؤں گی فارس۔ کبھی ایزل کو تیسرا کہہ کر پرائیویسی کی باتیں کرتے ہیں تو کبھی اسے ناراضگی کے اظہار کے لیے میرا استعمال کرتے ہیں، مگر آخر میں ساری پرائیویسی بھول جاتے ہیں، آخر میں پھر اسی کی طرف بھاگتے ہیں۔ جتنی بھی دوریاں اختیار کر لیں آپ، اس سے آخر میں پھر ایک ہو جاتے ہیں۔ ایزل کے معاملے میں اب میں آپ کا بالکل ساتھ نہیں دوں گی۔ تہیہ کرتی وہ بھی پلٹ گئی۔ ایزل لاؤنج میں داخل ہوئی تو شائستہ ملازمہ کو 2-4 جھڑپیں پلا کر کچن کی طرف جاتی دکھائی دی۔ وہ ایزل کو دیکھ چکی تھی، مگر دانستہ نظر انداز کرتی اندر چلی گئیں۔ انہیں دیکھ کر ایزل کو ان کی رات والی سختی بھری ڈانٹ یاد آ گئی تو بے ساختہ جھجکتی ہوئی لب کاٹنے لگی اور زینوں کی جانب بڑھنے کی بجائے کچن میں چلی آئی۔ کچھ چاہیے تمہیں ایزل؟ فریج سے گوشت کا پیکٹ نکالتی شائستہ کی نظر چوکھٹ سے لگی ایزل پہ پڑی تو معتدل لہجے میں پوچھنے لگی، نہیں تو؟ اس نے بھولے پن سے سر دائیں بائیں ہلایا۔ تو پھر؟ انہوں نے پیکٹ سے گوشت نکال کر ٹوکری میں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ تو پھر یہ کہ آج سے قبل تو میرے آنے پہ آپ نے کبھی ایسا سوال نہیں کیا، اس نے شکوہ کیا تھا۔ آج سے قبل تم آ کر چپ چاپ یوں مجرموں کی مانند کھڑی بھی تو نہیں ہوئی۔ دھلے ہوئے گوشت کو پانی کھولی پھر سے دھوتی بولی، کچھ غلط بھی نہیں بولی تھی۔ پہلے کبھی آپ نے مجھے اس طرح ڈانٹا بھی تو نہیں تھا، پھر سے شکوہ کیا گیا۔ وہ اس لیے کیونکہ پہلے کبھی تم نے ایسی حرکت بھی تو نہیں کی تھی۔ اسے اس کی غلطی یاد دلائی گئی اور پانی کا بہاؤ تیز کیا گیا۔ مجھ سے رہا نہیں گیا تھا پھپھو، مجھے آغا کے بارے میں سوچ سوچ کر بہت رونا آ رہا تھا۔ ان کی چوٹ کیسے دیکھ سکتی تھی میں؟ مجھ سے نہیں دیکھی جائے گی، بس یہی سوچ کر پہلے نہ آ سکی، مگر پھر رہا نہ گیا۔ جب تک انہیں دیکھ نہ لیتی چین نہ ملتا، بس اس لیے چلی آئی۔ آپ کو تو پتہ ہے ان کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی مجھ سے۔ وہ روتی ہوئی بولی تو گوشت دھوتا شائستہ کا ہاتھ پل بھر کو رکا۔ اس کی باتوں میں کوئی شک نہ تھا انہیں، بلا شبہ وہ ایسی ہی تھی۔ ہاں جانتی ہوں، انہوں نے اقرار کرتے ہوئے پانی بند کیا اور ٹوکری وہیں رکھتی الیکٹرانک ٹینک سے پریشر کوکر میں پانی بھرنے لگی۔ تو پھر معاف کر دیں مجھے، آپ کو برا لگا ہے تو میں دوبارہ ایسے کبھی نہیں کروں گی۔ وہ چوکھٹ سے ٹیک چھوڑے ان کے پاس چلی آئی اور لجاجت سے بولی، کرنا بھی نہیں چاہیے، اور برا تو لگا ہے کیونکہ بری بات جو ہے واضح کیا گیا، نہیں کروں گی پکا۔ وہ گردن کے ماس کو چھوتی بچوں کی مانند بولی، اچھی بات ہے۔ 3 حرفی جواب دے کر کوکر پیچھے ہٹا کر چولہے پر رکھ کر چولہا جلانے لگی۔ پھپھو، میری پیاری پھپھو، اب تو ناراضگی ختم کر دینا پلیز۔ ایزل نے عقب سے ان کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے لاڈ سے کہا تو وہ بھلا کیسے نہ مسکراتی۔ اچھا بابا، نہیں ہو ناراض، اب مجھے تنگ مت کرو، کام کرنے دو اور بھاگ جاؤ یہاں سے۔ انہوں نے آخر اپنا موڈ ٹھیک کر ہی لیا۔ کیوں بھاگوں؟ اور تنگ کب کر رہی ہوں؟ میں تو اپنی پیاری پھپھو سے پیار کر رہی ہوں۔ ان کے گال پہ چٹکی بھرنے کے بعد ایک محبت بھرا بوسہ دیتی وہ محبت سے ہی بولی،
ایسے لاڈ پیار بھلا نام کب کیا کرتی تھی ان سے، بس کہنے کی حد تک کرتی تھی۔ لفظوں بھرا پیار، مگر یوں گلے لگانا، گال چومنا، یہ تو بس بچپن سے ایزل ہی کرتی آئی تھی۔ دونوں بہنوں کے انداز و اطوار میں بہت فرق تھا۔ ایزل ان کے لیے بہت پیاری بچی تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ ان کے لیے بچی ہی تھی، کم از کم اپنی بیٹی کی عمر کے لحاظ سے اور ان دونوں کے شروع سے دکھائی دیتے آئے تعلق کے لحاظ سے بچی ہی لگتی تھی وہ انہیں۔ وہ اس سوچ کو بھی اہمیت نہ دیتی، مگر سب سے بڑا اور اہم مسئلہ بلکہ مجبوری تو وہ رشتہ تھا جو خود اپنی چاہت سے انہوں نے جوڑا تھا۔ انم کے ٹوٹے دل کو وہ اب اپنی وجہ سے تو مزید بالکل توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ مشکلوں سے تو اسے خوشی ملی تھی، وہ بھلا کیسے چھین لیتی؟ تیسری بار بھی وہی کام ہو جاتا تو بیٹے کو اس کی خوشی دے کر انم کا غم کیسے مناتی؟ اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے بھتیجی کو ماتم کی نظر کیوں کرتی؟ جانتی تھی انم بہت صبر والی بچی ہے، مگر جب ایک ہی کام ایک سے زیادہ بار ہو تو صبر بھی ٹوٹنے لگتا ہے۔ اور پھر بھائی بھابھی کے لیے تو یہ حقیقت ایک دھچکا ہوتا جو شائستہ پہ کھلی۔ فارس اور ایزل کو ایک دوسرے سے محبت ہو سکتی ہے، یہ تو کبھی کسی نے گمان تک نہیں کیا تھا۔ پھپھو کیا سوچنے لگی آپ؟ انہیں کھویا کھویا پا کر ایزل نے ان کا گال تھپ تھپایا۔ نہیں، کچھ نہیں، وہ ہڑبڑا کر سوچوں سے نکلی۔ تم نہ لاڈ کرو نہ ہی پیار، جانا نہیں تو یہاں بیٹھ جاؤ مگر چپ چاپ۔ اس کے بیٹھنے کی شرط خاموشی رکھتی، وہ پیاز لہسن اور ادرک لیے خود بھی بیٹھ گئی۔ کیا بنانے لگی ہیں؟ وہ بھلا کہاں چپ رہ سکتی تھی۔ یخنی بنانے لگی ہوں۔ سب سے پہلے لہسن چھیلنا شروع کیا، پھر ادرک کی باری آنی تھی اور پھر پیاز کی، کیونکہ پیاز پہلے کاٹ لیتی تو انہیں چھیلنا مشکل ہو جاتا۔ یہ والا پیاز کچھ زیادہ ہی آنکھوں میں چپتے تھے۔ آغا کے لیے؟ کوہنیاں میز پہ ٹکائے اس نے ہاتھوں پہ تھوڑی رکھتے ہوئے پوچھا۔ ظاہر سی بات ہے، تو کیا میں بناؤں؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ نہیں، میں خود بناؤں گی اپنے بیٹے کے لیے، وہ چاشنی میں ڈوبے لہجے میں بولی جو کہ سراسر بیٹے کے لیے تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں کیوں نہیں بنا سکتی؟ وہ نروٹھے پن سے بولتی منہ پھلا گئی۔ بنا لینا تم بھی، ابھی کچھ دن وہ یہی سب تو کھائے گا، اور موڈ صحیح کرو اپنا۔ اگر اتنا ہی دل ہے تو یہ ادرک چھیلو اور کاٹو۔ انہوں نے ادرک دوسری پلیٹ میں رکھ کر سمیت چھری پلیٹ اس کی طرف کھسکائی۔ اوکے، جھٹ سے موڈ صحیح کرتی ادرک بنانے لگی اور پھر 2 منٹ میں ہی فارغ ہو گئی۔ ہو گیا پھپھو، اب کیا میں آغا سے مل لوں؟ معصومیت سے لبریز لہجے میں پوچھا گیا۔ لہجے میں کچھ بے صبرا پن بھی تھا۔ مل لو، اور یہ سیب بھی کاٹ کر لے جاؤ اس کے لیے، اسے کہنا لازمی کھا لے، پڑے نہ رہیں۔ اختیار ہوتے ہوئے بھی وہ دونوں کو اب ایک دوسرے سے ملنے سے تو نہیں روک سکتی تھی۔ ہاں، خدشات تو بہت لاحق تھے، مگر جب دونوں فیملی ساتھ ساتھ رہتی تھی، روز آنا جانا لگا رہتا تھا، روز سامنا ہو سکتا تھا، تو ان کے منع کرنے سے کون سا خدشات ٹل جانے تھے۔ اوکے پھپھو۔ میز کے درمیان میں ٹوکری میں سجے مختلف فروٹس میں سے 2 سیب نکال کر پہلے انہیں دھویا اور پھر دوسری صاف چھری سے چھیل کر کاٹنے لگی۔ شائستہ نے پیاز بھی کاٹے اور پانی میں تینوں چیزوں سمیت گوشت اور ہلکا سا نمک ڈال کر ڈھکن بند کیا اور پریشر کوکر پہ ویٹ لگوا دیا۔ ایزل نے سپیڈ کے ساتھ دونوں سیب کاٹے اور پلیٹ ان کے آگے کر کے انہیں صلح ماری۔ نہیں، تم کھاؤ اور فارس کو بھی دو۔ اسے سختی سے کھانے کا کہنا، اور ہاں یاد آیا، میں نے اس کے دھونے والے کچھ کپڑے صوفے پہ رکھے تھے مگر لانا بھول گئی، جب نیچے آؤ تو وہ بھی لے آنا، لانڈری بھجوانے ہیں۔ انہوں نے ہاتھ سے پلیٹ پیچھے کھسکائی اور بار بار سختی سے کھانے کا اس لیے کہہ رہی تھی کیونکہ رات کے کھانے اور ناشتے میں بھی وہ نخرے کرتے رہے، تھوڑا سا کھا کر مزید کھانے سے انکار کر دیتے۔ آپ فکر نہ کریں پھپھو، نہیں کھائیں گے تو اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گی، بلکہ اپنے ہاتھوں سے کھلائے بغیر نہیں جاؤں گی۔ اپنی ہی دھن میں کہتی وہ کچن سے نکل گئی۔ اس بات سے انجان کے شائستہ کے چہرے کے تاثرات اس کی اس بات سے متغیر ہوئے تھے۔ تمہارے ہاتھوں سے کھانے کی چاہ کیوں کرنا ہوگی اسے، تب تو ضرور کھا لے گا، افسردگی سے کہتی دوبارہ سے کرسی پہ بیٹھ گئی۔ سنو، آدھے گھنٹے بعد چولہا بند کر دینا اور مجھے بتا دینا، میں خود دیکھ لوں گی اسے، تم دوسرے کھانے کی تیاری کرو۔ کک بھی چلا آیا تو اسے ویٹ چلنے کے بعد آدھے گھنٹے میں چولہا بند کرنے کی نصیحت کرتی اور کھانا بنانے کا حکم دیتی اپنے کمرے میں چلی آئیں۔ آرام کی خاطر تو بالکل نہ آئیں، بس سوچیں تھیں جو ایک الگ گوشہ مانگ رہی تھیں۔ کھانے کے دوران بھی شیراز کی نظریں وقفے سے سوزین کے وجود پہ اٹھتی نہیں، جن سے وہ بے خبر بس کھانا کھانے میں مشغول تھی، کیونکہ وہ اتنی باتیں نہیں کر رہی تھی۔ ارحم اور شیراز کی باتوں کے بیچ وہ خاموش سامع بنے، بس اپنے آپ میں مگن کھانا کھاتی رہی، مگر وہ دانستہ اسے مخاطب کر کے سر اٹھا کر اپنی جانب دیکھنے پہ مجبور کرتا رہا۔ شیراز، یہ براؤنیز ٹرائی کرو نا، یہ میری مسز نے بنائی ہیں۔ نمکین کے بعد جب آخر میں میٹھے کی باری آئی تو شیراز نے تھوڑا سا کریم ڈیزرٹ اپنی پلیٹ میں لیا، مگر ارحم نے ایک پلیٹ میں براؤنی بھی رکھ کر اسے پیش کی۔ اوہ واو، یہ تو میری پسندیدہ ہیں، وہ پسندیدگی بھرے لہجے میں بولا اور ڈیزرٹ وہیں چھوڑے براؤنی کی پلیٹ اپنے آگے کھسکائی۔ ویسے مجھے لگا تھا کہ یہ سارا کھانا تم نے خود بنایا ہے، تب ہی میں نے پیٹ بھر کر انصاف کیا۔ دونوں باتیں ہی جھوٹ تھیں، نہ ہی براؤنیز اس کی پسندیدہ تھیں، نہ ہی یہ سوچ کر اس نے کھانے سے انصاف کیا، یہ تو بس سوزین کی توجہ حاصل کرنے کو ہو رہا تھا۔ یہ سارا کھانا کک نے بنایا ہے، مجھے کوکنگ نہیں آتی، مگر میں جلد سیکھ لوں گی، مجھے جسٹ بیکنگ آتی ہے، اور اس میں بھی صرف چند ایک چیزیں، وہ صاف گوئی سے بولی،
اور یہ تب سے اب تک بولے جانے والا طویل جملہ تھا۔ وہ چند ایک چیزیں ہی کافی ہیں، کوکنگ کا سوچنے کے بجائے آپ صرف اپنے شوہر پہ ہی دھیان دیں محترمہ۔ جواب ارحم کی طرف سے آیا تو سوزین نے اسے گھورا کہ کسی کے سامنے تو باز آ جاؤ، مگر وہ ارحم ہی کیا جو دوسروں کی موجودگی پہ صبر کا گھونٹ بھر کر جذبات میں لبریز جملوں پہ بند باندھ لے۔ براؤنیز کا تو کوئی جواب نہیں بھائی، مزہ آ گیا۔ اس سے قبل کہ ارحم مزید کوئی ایسا جملہ بولتا، شیراز نے اسے روکنے کو دانستہ مداخلت کی۔ یہ تو وہ تب سے اب تک دیکھ چکا تھا کہ ارحم بیوی پہ پورا لٹو ہے، اور اس لٹو کے شوخ جملے اس کو ناگوار گزر رہے تھے۔ تھینک یو شیراز۔ اس بار سوزین نے شکریہ کے ساتھ اس کا نام بھی لیا تو اس کے لبوں سے ادا ہوئے اپنے نام کو سن کر شیراز کا دل گارڈن ہوا۔ ایزل ہاتھوں میں سیب سے بھری پلیٹ لیے بنا دستک دیے کمرے میں داخل ہوئی تو کمرے کو ان کے وجود سے خالی پایا۔ آغا کہاں چلے گئے؟ مقدم اٹھاتی یہاں وہاں دیکھتی آگے بڑھتی بڑبڑائی، اوہ یعنی واش روم میں ہیں۔ واش روم کا بند دروازہ اور اندر سے اڑتی کھٹ پٹ کی ہلکی سی آواز پہ اسے معلوم پڑا تو ان کے نکلنے کا انتظار کرنے کی خاطر بیڈ کی طرف بڑھی، مگر بے دھیانی میں پلٹنے کی بجائے اس کا گھٹنا سائڈ ٹیبل سے ٹکرایا اور اس پہ پڑا فریم گر پڑا۔ اپس! وہ بے ساختہ ہاتھ کی آخری انگلی دانتوں تلے دبا گئی کیونکہ پلیٹ میں سجے سیب گرتے گرتے بچے تھے۔ اس نے پلیٹ سائڈ ٹیبل پہ رکھی اور فریم سیدھا کرنے لگی جب واش روم سے ان کی آواز ابھری۔ کون ہے؟ کسی کی موجودگی اپنے کمرے میں پا کر انہوں نے پوچھا تو ایزل فوری طور پہ کچھ بول ہی نہ سکی۔ ماما کیا یہ آپ ہیں؟ اب کی بار تھوڑا سا دروازہ کھول کر پوچھا گیا۔ تو نہ جانے کیوں وہ ہنکارا بھر گئی اس بات سے انجان کے اس ہوں کو پہچانتے ہوئے اس شخص کے لب بے ساختہ مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ ماما بات سنیں، وہ آپ کے دانستہ بولے۔ ایزل نے لب کاٹتے ہوئے کن نظروں سے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے پھر سے ہنکارا بھرا۔ میرا ٹاول تو پکڑا دیں پلیز۔ یوں تو انہیں ٹاول واقعی چاہیے تھا تبھی پوچھ رہے تھے، مگر یہ جان کر کے وہ شائستہ نہیں بلکہ ایزل ہے تو ارادہ ترک کرنے کی بجائے دانستہ مانگا گیا۔ ٹاول؟ وہ بڑبڑائی اور وارڈروب کے قریب کھڑے سٹینڈ پہ ہینگ ان کا ٹاول اٹھا کر واش روم کے دروازے کے قریب آئی، بلکہ تھوڑے سے کھلے دروازے پہ ہلکی سی دستک دی گئی تو دروازہ تھوڑا سا اور سرکایا گیا۔ ان کے دروازہ سرکانے پہ وہ جلدی سے سائڈ پہ ہوئی اور اپنا ہاتھ تولیے لیے چھپاتی انہیں تولیہ پکڑانے لگی۔ اب شائستہ بنی تھی تو ہاتھ تو چھپانا ہی تھا، مگر اس بات سے انجان تھی کہ اسے چھپانا بیکار ہے کیونکہ وہ اس کی آواز پہچان چکے تھے۔ آغا فارس نے سر تھوڑا باہر نکال کر تولیہ تلے چھپتے اس کے ہاتھ کو دیکھا تو ایک شریر سے سوچ لیے مسکرائے اور تولیہ پکڑنے کی بجائے ڈائریکٹ اس کا ہاتھ پکڑا اور دروازہ کھول کر ایک جھٹکے سے ایزل کو اندر کھینچ لیا اور پھر دروازہ ٹانگ مار کر بند کر کے اسے اس کے ساتھ پن کرتے اس کے اطراف اپنے بازو کی آڑ بنا گئے۔ ان کا ایسا کرنے سے ایزل کا دل گویا اچھل کر حلق میں چلا آیا۔ یہ سب اتنی آنن فانن کیا گیا کہ چند لمحوں کے لیے تو ایزل سمجھ ہی نہ پائی کہ یہ اس کے ساتھ ہوا کیا، مگر جب سمجھ آئی تو پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ ان کی صورت دیکھنے لگی۔ اسے ان سے ایسی حرکت کی توقع نہ تھی، بلکہ وہ تو گمان بھی نہیں کر سکتی تھی کہ وہ ایسا بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ اس نے حیرت سے ابلتی اپنی بڑی بڑی بلیوں سی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ نظریں چہرے سے جب ذرا نیچے گئیں تو دماغ پہ گویا بجلی سی گری۔ اسے شدت سے احساس گزرا کہ وہ اس وقت اس کے پاس کس حالت میں موجود ہیں۔ تبھی ان کا بازو ہٹاتی دروازہ کھولے باہر جانے کو ہوئی، مگر انہوں نے سختی سے اسے واپس پن کیا تو وہ بے ساختہ اپنی آنکھوں کو دونوں ہاتھوں سے چھپا گئی۔ اس کی اس حرکت پہ ایک دل فریب سی مسکراہٹ آغا فارس کے لبوں کو چھو گئی۔ انہوں نے اپنا یک بستہ ہاتھ اٹھا کر اس کے گرم ہاتھ آنکھوں سے ہٹانے چاہے، مگر وہ مزید زور لگاتی گویا انہیں آنکھوں سے چسپاں ہی کر گئی۔ تو آخر کار میں نے رات میں چھپتی پھرتی لڑکی کو دیکھ ہی لیا، مگر یہ آدھا ادھورا دیکھنا بھی کوئی دیکھنا ہوا؟ اپنے چہرے سے ہاتھ تو ہٹاؤ۔ اس وقت اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ ان کی اس حرکت پہ اور اس حالت پہ اسے اپنی ٹانگیں کپ کپاتی محسوس ہوئیں۔ وہ شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی، مگر وہ بے شرم بنے کھڑے تھے۔ ایزل سویٹ ہارٹ، پٹ یور ہینڈز آف۔ انہوں نے اس کے کانوں میں سرگوشی کی تو اسے یوں لگا جیسے اس کا وجود پانی بن کر ایک دم سے مکمل کا مکمل بہہ گیا ہو۔ اسے اپنی جان لبوں پہ اٹکتی محسوس ہوئی، آنکھوں پہ ٹھہرے ہاتھ بھی لرز اٹھے، جبکہ سامنے کھڑا شخص اس کی حالت سے بھرپور لطف اٹھا رہا تھا۔ ان کے سرد وجود سے اٹھتی ٹھنڈک کے سبب ایزل کو اپنے اطراف بندھا گرم حصار ٹوٹتا محسوس ہوا۔ کم آن، پٹ یور ہینڈز آف اینڈ لک ایٹ می۔ پھر سے اس کے کانوں میں رس کھولا گیا۔ اسے آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر ان کی طرف دیکھنے کا کہا گیا، مگر وہ اس بات پہ ہاتھ ہٹانے کی بجائے الٹا تھوڑا سا رخ پھیر گئی تو وہ ایک دم قہقہ لگا کر ہنس پڑے۔ واٹ آر یو تھنکنگ؟ ہے اسٹوپڈ، لک ایٹ می، آئی ایم ناٹ وداؤٹ کلوتھس۔ آغا فارس کی پتلی ہوتی حالت کے پیش نظر اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتے بولے تو ہاتھوں کے اندر چھپ کے چہرے کے تاثرات یکدم بدلے۔ وہ چونکی اور پھر ہاتھوں میں تھوڑی جنبش ہوئی، مگر آنکھیں ابھی بھی باپردہ تھیں۔ بلیو می، آئی ایم ناٹ لائنگ، آئی کوڈ نیور ڈو سچ اے اسٹوپڈ تھنگ، یو نو ویری ویل۔ ہاں واقعی، وہ بھلا ایزل یا کسی کے ساتھ بھی ایسی حرکت کیوں کرتے؟ وہ تو بس اسے تنگ کر رہے تھے۔ ایزل نے کچھ گھبراتے ہوئے دھیرے دھیرے آنکھوں سے ہاتھ ہٹائے تو دیکھا وہ بالکل اس پہ جھکے کھڑے تھے۔
आंखों में भरपूर शरारत नाच रही थी। उन्हें देखने के लिए उसे सर उठाना पड़ा। उनके भीगे वजूद से उठती बॉडी सोप की मशहूर कुन खुशबू एजल को अपनी सांसों की गहराइयों में उतरती महसूस हो रही थी, और इस खुशबू में उस पर झुकने के सबब सांसों से टकराती सांसों की खुशबू भी गड़मट सी हो रही थी। उनके बताने के बावजूद भी एजल ने भूल कर भी नज़रें झुकाने की कोशिश न की, जबकि वो उसकी झिझक अच्छी तरह समझ रहे थे। क्या सोचकर इतना घबरा रही थी? ये आंखों का पर्दा किस लिए था? क्या आज से कबल कभी मुझे बिना शर्ट के नहीं देखा? स्टूपिड। वो एक अबरू उचकाकर इस्तेफामिया निगाहें उस पर गाड़े बोले, मगर वो उन्हें क्या बताती कि वो शर्ट तो क्या उन्हें मुकम्मल ही बेलिबास समझ रही थी। मगर वो तो ट्राउज़र पहने हुए थे। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे या किसी के भी साथ इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता हूँ? मदानत से पूछा गया तो वो नफ़ी में सर हिला गई। तो फिर इतनी बेतबारी किस लिए थी? उनका इशारा उसके फौरी तौर पे आंखों पे हाथ रख लेने की तरफ था। आपने ऐसा क्यों किया? क्यों मुझे अंदर खींचा? दैट्स वेरी रॉन्ग। वो उनकी इस हरकत पे नापसंदीदगी भरे तासुरात लिए बोली, और बोलती भी क्यों ना जब उसकी जान ही अटक चुकी थी। छुटकी होते हुए मेरी माँ बनने का नाटक करोगी तो सज़ा तो मिलेगी ही। ओह, तो ये सब उसे सबक सिखाने को किया गया था। उन्हें लगा वो उनके साथ ड्रामा लगा रही है, तो सोचा क्यों ना इस ड्रामे की हवा निकाल दी जाए, और वो वाकई दी एंड हो चुकी थी। इस वक्त मेरी छुटकी हो, छुटकी ही बनकर रहो, आई समझ। उन्होंने अंगूठे और उंगली के बीच उसकी नाक दबाते हुए कहा, मुझे जाना है। वो उन्हें खुद से पीछे हटाने की सही करती बोली, और अगर ना जाने दूँ तो? वो टस से मस ना हुए, होंठों पे शौक सी मुस्कान थी। देखें, आप चाहते थे ना कि मैं आपके साथ पहले सी हो जाऊं, तो मैं हो रही हूँ ना, मगर आप ये सब करके मेरे लिए मुश्किल पैदा मत करें प्लीज़। उसने आखिरी लफ्ज़ पे ज़ोर डालते हुए गुजारिश की। क्या कर रहा हूँ मैं? वो ना समझी से गोया हुए, जबकि सारी समझ रखते थे। वो जानते थे कि भले वो बेलिबास नहीं थे, मगर फिर भी ये एक गैर मुनासिब हरकत थी जो उन्होंने की। मगर वो ये नहीं जान पा रहे थे कि वो अब उसके साथ इतनी बड़ी बड़ी बातें और हरकतें मामूली समझकर बिना सोचे बिना झिझके क्यों करने लगे थे। उन्हें तो अपनी इस हरकत पर शर्मसार होना चाहिए था, मगर वो नहीं हो पा रहे थे। ये वो किस चल रहे थे जहाँ एजल के संग ये सब करना उन्हें बहुत हसीन लगने लगा था। शायद ये वही राह थी जो एजल ने अपनाई थी, मगर उन्होंने सख्ती से उसे उस राह से हट जाने का कह दिया, और जब वो हट गई तो खुद उस पर चल पड़े। आप जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। वो खुलकर ना बोली, मगर समझ। ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? अगर तुम मेरे साथ पुराने वक्त को दोहराने की तरफ आ गई हो तो गौर करो, मैं भी उसी वक्त में हूँ। मजाक किया है तुम्हारे साथ, और ऐसे बेशुमार मजाक पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन तुम्हें बुरा लगा तो आइंदा नहीं करूँगा। हाँ, वो पहले भी तो ऐसे मजाक किया करते थे उसके साथ, मगर तब दिलों के हालात ऐसे तो ना थे। ना एजल का दिल ऐसा था, ना ही उनका। मगर अब दोनों के दिल ही एक दूसरे की कुर्बत में ब्लास्ट होने लगते थे, और ऐसे में एजल के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान था उनकी ऐसी शरारतों पर दिल को अपने इरादे पर कायम रखना कि वो अब उनके साथ पुराना रवैया रखेगी। आगा फारिस के लिए तो शायद इससे भी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। न जाने क्यों दिल उसकी नज़दीकियाँ मांगने लगा था। उसे करीब देखकर खिल उठता था। दिल की हालत यकसर बदल जाती थी। याद है, सब याद है। भूल ही कब हूँ हमारी उन शरारतों को, जो उस जैसी तो कतई नहीं थी जो अभी आपने की मेरे साथ। जानते हैं, अगर किसी को मालूम हो गया कि इस वक्त आप और मैं यहाँ वॉशरूम में, एजल तुम्हें कपड़े लाने को कहा, मगर तुम एजल ये खर्चा लिए अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी, जब शाइस्ता हल्की सी दस्तक देने के बाद हस्बे आदत बिना इजाज़त के इंतज़ार किए अंदर चली आईं। मगर एजल को गैर मौजूद पाकर वो भी जुमला अधूरा छोड़ गईं, जबकि अंदर कैद एजल का दिल इतनी ज़ोर से धड़का कि उसे ये धक धक कानों के पर्दों फाड़ती महसूस हुई। फुप्पो, ये तो फुप्पो, उफ, क्या कर रही हो? आहिस्ता बोलो। वो घबराहट के मारे उड़ी हुई रंगत लिए एक लड़खड़ाती आवाज़ में बोली, तो आगा फारिस ने पकड़े जाने के डर से जल्दी से उसके मुंह पे हाथ रखकर उसकी बोलती बंद की। छोड़े, ये क्या कर? एजल की बच्ची, चुप रहो, मरवाओगी क्या? एजल ने उनका अपने लबों पर जिस्मा हाथ हटाकर बोलना चाहा, तो उन्होंने सख्त किस्म की घुर्रियों से नवाजते हुए सरगोशी भरे अंदाज में कहा। उस लम्हे एजल को भी उन पर बेहद गुस्सा आया कि करतूत खुद किए फंसने वाले, और अब आंखें उसे दिखा रहे हैं। आगा फारिस को इसलिए डर था क्योंकि शाइस्ता पे सब आया हो चुका था। ऐसे में उन्हें अगर पता लगता तो बहुत बुरा पेश आती, और एजल को इसलिए डर था क्योंकि रात में पहले ही वो उनका गुस्सा देख चुकी थी। वो जो उसे रात गई अकेले उनसे मिलने पे गुस्सा कर रही थी, ये मालूम हो जाता कि वो उनके साथ वॉशरूम में बंद है तो उसका लिहाज किए बिना खरी खरी सुना देती। ये एजल कहाँ गई? शाइस्ता कमरे में नज़रें दौड़ाती माथे पे बल ली उलझ कर बोली, इतनी जल्दी चली गई? हैरत है। वो वाकई हैरान थी, क्योंकि उनके ख्याल से तो वो घंटे 2 घंटे से कबल जाने वाली नहीं थी। फारिस भी नहीं है, और ये सेब भी वैसे के वैसे ही पड़े हैं। जब वो भी पूरे कमरे में नज़र ना आए तो वो ड्रेसिंग की तरफ आई, मगर ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खुला था पर लाइट ऑफ थी, जिसका मतलब था कि वो वहाँ नहीं। और टेरेस का दरवाज़ा भी खुला हुआ था, जहाँ किसी की मौजूदगी ना पाई गई तो बेखुद सी होती वो वॉशरूम की तरफ बढ़ी। मुझे जाना है, फुप्पो ने अगर देख लिया तो यार, एक तो ये लड़की मरवा कर छोड़ेगी,
انہوں نے اس کی خاموشی پہ ذرا بھر کو ہاتھ ہٹایا ہی تھا کہ وہ روتی ہوئی بول پڑی۔ آغا فارس نے اس کی عقل پہ ماتم کرتے ہوئے اپنے سر پہ ہاتھ مارا اور پھر ایک تعصب بھری نگاہ اس پہ ڈال کر پیچھے ہٹے اور ہاتھ بڑھا کر شاور چلا ڈالا۔ فارس، تم نہا رہے ہو کیا؟ واش روم کی طرف بڑھتے شائستہ کے قدم پانی گرنے کی آواز پہ وہیں رکے۔ جی ماما، نہا رہا ہوں، انہوں نے قدرے بلند آواز میں جواب دیتے ہوئے ایزل کی طرف دیکھا اور پھر لبوں پہ ایک شرارتی مسکراہٹ لیے ہاتھ بڑھا کر ایزل کو اپنی طرف کھینچا اور ایک جھٹکا دے کر عین شاور کے نیچے کھڑا کر دیا۔ ان کی اس حرکت پہ ایزل کے لبوں سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اس نے بے ساختہ اپنے دونوں ہاتھ منہ پہ رکھ کر اپنی آواز کا گھلا گھونٹا اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا جو آج اسے کہیں نارمل کہیں سے نہیں لگ رہا تھا۔ کیا یہ آدمی سائیکو ہو گیا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ کیا چاہتا ہے آخر؟ کیا مجھے ماما کو بتانا چاہیے کہ در حقیقت اس وقت کون نہا رہا ہے؟ وہ خندق زیر لب ہوتے اس کے بے حد قریب ہوئے اور اس کے کانوں سے لب جوڑ کر سرگوشی بھری آواز پہ بولے تو وہ تو بس چل کی شل کھڑی رہ گئی۔ بس آنکھیں تھیں جو حرکت کر رہی تھیں، ورنہ تو حیرت کا مجسمہ بن چکی تھی۔ گرم پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ پل بھر میں ہی اس کا پورا وجود بھیگ چکا تھا اور ساتھ ساتھ سامنے کھڑا شخص بھی پرنم ہوتا جا رہا تھا۔ کیا کرتے ہو فارس؟ تمہیں کہا بھی تھا کہ 2-4 دن رک جاؤ پھر نہا لینا، کہیں ہلا جلا کر زخم گیلا نہ کر لینا، وہ اس کی فکر میں بولی۔ ارے ماما، بچہ تھوڑی رہوں، فکر نہ کریں، میں تو بہت ہی احتیاط کر رہا ہوں، زخم ذرا بھی گیلا نہیں ہوگا، وہ آواز اونچی کرتے بولے تو شائستہ کو تھے مگر سنایا سراسر ایزل کو تھا کہ میں بہت احتیاط کر رہا ہوں کہ تمہاری آواز ذرا بھی باہر نہ جائے، جبکہ ایزل مسلسل خود کو شاور تلے سے نکالنے کی کوشاں میں تھی، پر وہ آر بنے کھڑے تھے۔ لیکن وہ اتنا تو سائڈ پہ کھسک ہی گئی تھی، اب صرف ایک کندھا بھیگ رہا تھا، سر اور دوسری سائڈ تو پانی سے نجات ملی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ ایزل ملے بغیر ہی چلی گئی؟ نہ جانے کیوں انہوں نے پوچھ ڈالا۔ کیا کہا ایزل؟ کیا وہ آئی تھی مجھ سے ملنے؟ وہ بھرپور انجانے پن کی اداکاری کرتے بولے تو ایزل ہکا بکا انہیں دیکھے گئی۔ ہاں آئی تو تھی، وہ پرسوچ انداز میں اونچا سا بڑبڑائیں۔ حیرت ہے، مجھ سے ملے بغیر ہی چلی گئی۔ وہ ایک آنکھ دباتے شرارت سے اسے دیکھتے حیرتن گویا ہوئے تو ایزل نے گھوری نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے ایک زوردار مکہ ان کے سینے پر رسید کیا۔ آہ ظالم لڑکی، وہ بے اختیار اپنا سینہ سہلاتے دبی دبی آواز میں بولے۔ ہاں تو تم نہا رہے ہوگے نا، تبھی چلی گئی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، دھیان سے بات لو۔ وہ پھر بھی احتیاط کرنے کا کہتی کپڑے لیے کمرے سے نکل گئیں۔ وہ خود اس لیے چلی آئیں کہ واشر مین خود ہی چلا آیا تھا کپڑے لینے۔ دروازہ بند ہونے کی ہلکی سی آواز جب دونوں کی سماعتوں سے ٹکرائی تو ایزل کی گویا اٹکی سانس بحال ہوئی۔ آپ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ ان کے جاتے ہی وہ بول اٹھی۔ کون سا پاگل پن کر دیا میں نے؟ وہ جان کر بھی انجان بنے، پہلے مجھے اندر کھینچا اور اب اس کی دوسری بات کا اشارہ شاور کی طرف تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ یہ چھوڑے مجھے، وہ غصے سے بولتی شاور بند کرنے کو تھی مگر انہوں نے جھٹ سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب میری بات نہیں مانو گی تو ایسا ہی کروں گا، وہ مزے سے گویا ہوئے۔ کس بارے میں بات کر رہے ہیں آپ؟ اور یہ شاور تو بند کریں پلیز، اس نے شدید جھنجھلاتے ہوئے پوچھا۔ اتنا شور کیوں کر رہی تھی؟ جب کسی کے جان لینے کا اتنا ہی ڈر تھا تو منہ بند رکھتی، مگر نہیں، تمہیں خود کو اور مجھے پھنسانے کا زیادہ ہی شوق ہے، تو اب ذرا اپنے شور مچانے کی سزا بھی تو بھگتو ایزل میڈم۔ انہوں نے پانی کا بہاؤ اور بھی تیز کیا اور اسے کھینچ کر بالکل پانی کے نیچے کیا۔ اب کے سر اور دوسری سائڈ بھی بھیگتی چلی گئی۔ اوف، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کوئی شور نہیں مچایا تھا، میں تو بس تب نہیں مچایا تھا تو پھر اب بھی مت مچاؤ، وہ احتجاجاً بولی تو وہ بے ساختہ اس کے بھیگے لبوں پہ ہاتھ رکھ گئے۔ دونوں کے بیچ قائم مٹھی بھر کا فاصلہ بھی ختم ہوا۔ شائستہ جا چکی تھیں اور ان کے جاتے ہی خوف بھی کہیں عنقا ہو چکا تھا۔ وہ جو پہلے اس کے بھیگے وجود سے بیگانہ بنے ہوئے تھے اب اسے اوپر سے نیچے تک بغور دیکھا۔ اس کا بھیگا بدن دیکھ کر پھر سے وہی بھیگی رات کا منظر آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ وہ ایزل کا ان کے جسم پہ اپنا لمس چھوڑنا اور پھر انہیں جھٹکا دے کر اپنے قریب کرتے ہوئے ان کے لبوں کا جام پینا۔ اس وقت بھی وہ پوری قاتل بنی کھڑی تھی اور اب بھی اس کا وجود ان پہ چھریاں چلا رہا تھا۔ لیمن رنگ کا کرتا مکمل بھیگ کر جسم سے چسپاں ہو چکا تھا اور اس کے جسم کی رعنائیاں ان پہ کھلتی جا رہی تھیں کہ انہوں نے بے ساختہ اس کے وجود سے نظریں چرائیں کیونکہ ان کا دل بری طرح بے ایمان ہو رہا تھا۔ گردن سے لڑک کر اس کے سینے تک آ کر ٹھہرتی پانی کی لکیر کو ان کا جی چاہا لبوں سے پی جائیں مگر سختی سے لب بھینچ گئے۔ خود پہ جبر کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اس کو بند کریں، مجھے سردی لگ رہی ہے، وہ منمناتی ہوئی بولی۔ ان کا اپنے اتنے قریب ہونا کہ ہر گزرتے لمحے بعد ان کے وجود کا اپنے وجود سے ٹکرانا محسوس کرنا اسے اپنی جان نکالتا محسوس ہوا۔ وہ اس شخص کو سمجھ نہیں پا رہی تھی جس کی قربت کو وہ جب ترستی رہی تب وہ اسے دور بھاگتا رہا، اور اب جب وہ دل کو سمجھا بجھا کر اس پہ بند باندھ رہی تھی تو وہ بہانے سے اس کی قربتیں ڈھونڈ رہا تھا اور اس کے سارے بند توڑنے کے در پہ تھا۔ انہوں نے حیرت سے اسے دیکھا کہ اپنی سانسوں میں گھلتی اس کی سانسوں کی حدت اور ساتھ لگے اس نسوانی لاوا بنے وجود کے سبب ان کو اپنا وجود پانی تلے ہوتے ہوئے بھی آگ میں جلتا محسوس ہو رہا تھا، اور وہ کہہ رہی تھی کہ اسے سردی لگ رہی ہے، سردی لگ رہی ہے۔
انہوں نے اس کے چہرے پہ چہرہ جھکاتے ہوئے سرگوشی بھرے لہجے میں پیار سے پوچھا تو وہ لب کاٹتی ہوئی سر ہلا گئی۔ وہ واقعی کانپ رہی تھی، مگر یہ کپکپاہٹ سردی نہیں بلکہ ان کے وجود کی قربت پہ پیدا ہوئی گھبراہٹ کے سبب تھی۔ اس کے گھبرائی انداز اور معصومیت سے سر ہلانے پہ انہیں بے اختیار اس پہ ٹوٹ کر پیار آیا۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر پانی بند کیا تو ایزل کو لگا اس کی سردی ختم یہیں کر دی گئی، مگر وہ انجان تھی کہ اس کے بعد بھی ابھی ایک عمل باقی تھا۔ آغا فارس نے شاور تو بند کیا ہی، مگر پھر ساتھ ہی اسے دونوں شانوں سے پکڑ کر اپنے بھیگے سینے سے لگا کر نرمی سے بھینچتے گئے۔ ایزل کو تو گویا کرنٹ لگا۔ اس نے فوراً سے قبل انہیں پیچھے ہٹانا چاہا، مگر پھر یہ ارادہ ترک کر دیا کہ اگر قسمت کچھ وقت کا سکون عنایت کر رہی ہے تو اسے واپس کیوں موڑنا؟ کیوں نہ اس وقت یہ بھول جایا جائے کہ یہ شخص اتنا عجیب بیہیو کیوں کر رہا ہے، کیوں اتنا بدل رہا ہے، کیوں اس کے نزدیک سے نزدیک ہوتا جا رہا ہے؟ کیوں نہ اس وقت یہ بھی بھول جایا جائے کہ وہ بھی سب قبول کر چکی ہے، سارے سمجھوتوں کو بھول جایا جائے، نئے رشتوں کو بھی نظر انداز کر دیا جائے اور بس اس شخص کی قربت کا سرور لیا جائے۔ یہ سوچ آتے ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور ان کی چوڑی پشت اس کی مخروطی انگلیوں کا مساج اپنی کمر پہ پا کر ان کا دل مزید بے ایمان ہوا تو اسے مزید خود میں جھنجھوڑنے لگے۔ ان کی آہنی تنگ سے تنگ ہوتی گرفت پا کر اسے اپنا سانس اٹکتا محسوس ہوا۔ اب بھی لگ رہی ہے سردی؟ انہوں نے اس کی گردن میں چہرہ چھپاتے ہوئے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ اب بھلا کیسی سردی، کیسی گھبراہٹ، ساری کپکپاہٹ دم توڑ گئی تھی۔ اس کی ناک پہ ان کے لب مسکرائے تھے۔ ان کا چہرہ اپنی گردن سے ٹکرانے پہ ایزل کو خاص کر اس حصے میں زیادہ تپش محسوس ہوئی۔ کل سے وہ اس شخص کو انوکھے انداز دیکھ رہی تھی، حیران تھی مگر بے یقین بھی۔ کبھی اسے لگتا یہ نظریں یہ انداز کچھ اور ہی کہتا ہے، مگر پھر خود ہی پر ہنس پڑتی کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ وہ بھلا اسے کیوں کر چاہیں گے؟ وہ تو آج بھی ان کے لیے ان کو چھٹکی ہی ہے۔ اس کے لیے کوئی انوکھا جذبہ کیوں کر پیدا ہونے لگا؟ یہ سوچ کر ساری خوش فہمیوں کو جھٹک گئی اور انہیں خود سے پرے کرنا چاہا۔ اس کی مزاحمت پہ وہ اس سے الگ ہوئے۔ کیا ہوا، جانا ہے؟ اس کا جھکا ہوا چہرہ تھوڑی تلے انگلی رکھ کر اٹھایا گیا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ میں کھا تو نہیں جاؤں گا تمہیں؟ وہ دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، کیونکہ چہرہ اٹھانے کے باوجود بھی وہ نظریں جھکائے ہوئے تھی اور ہاتھوں کو آپس میں مسل رہی تھی۔ نہیں تو میں تو نہیں گھبرا رہی۔ وہ نفی میں سر کو جنبش دیتی گیلے لبوں کو زبان سے مزید تر کرتی بولی۔ اس کی اس حرکت پہ ان کا دل پھر سے ڈولا تھا، مگر وہ خود پہ سخت پہرے بٹھا دینا چاہتے تھے، کیونکہ اگر ایک پہرا بھی ہٹتا تو ان سے لازماً کوئی جسارت ہو جاتی۔ چلو جھوٹی کہیں کی، گھبرا ہی رہی ہو، اور وہ بھی ایسے جیسے سامنے میں نہیں کوئی دو کھڑا ہو۔ انہوں نے اس کے سر پہ چپت لگائی۔ بس مجھے جانا ہے، مجھے جانے دیں۔ وہ انہیں دھکا دیتی جلدی سے دروازے کی طرف بڑھی، مگر گیلے فرش پہ اسپیڈ سے آگے بڑھنے کے سبب یکدم اس کا پاؤں پھسلا اور وہ اوندھے منہ گرنے کو ہوئی۔ جب آغا فارس نے لپک کر اس کے آگے اپنے بازو کی آڑ بنائی تو وہ بازو سے ٹکرا کر گرنے کی بجائے وہیں مجسم ہو گئی۔ اس کو سہارا دینے کے چکر میں وہ اپنے زخمی بازو کو درد سے بے حال کر بیٹھے، مگر اس وقت اپنے درد کی نہیں بلکہ اس لڑکی کی پرواہ تھی جسے اگر سنبھالتے نہ تو دھڑم سے نیچے گر جاتی۔ ایزل، آر یو اوکے؟ دوسرے ہاتھ سے اس کا کندھا تھامتے انہوں نے بے چینی سے پوچھا۔ چند لمحوں کے لیے تو ایزل بھی حواس باختہ ہو گئی، مگر ان کا سہارا پا کر ایک شکرانے بھری سانس خارج کرتی بولی، یا آئی ایم اوکے آغا۔ اس نے سیدھا ہو کر کہتے ہوئے انہیں بے فکر کیا جو تفکر آمیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا حرکت تھی ایزل؟ یوں بھاگنے کو تھی جیسے میں نے پتہ نہیں کیا کہہ دیا ہے تمہیں، اگر گر جاتی، چوٹ لگ جاتی تو؟ وہ اب کے اسے ڈانٹنا شروع ہوئے۔ نہیں، میں تو بس کیا، ہاں؟ وہ منمنائی جب انہوں نے اسے انہی تیوروں کے ساتھ ٹوکا۔ تمہیں جانا تھا تو آرام سے بھی جا سکتی تھی، مگر تم تو یوں بھاگی ہو جیسے مجھ سے رہائی پانا جان چھوٹنے کے مدرادے ہو۔ اپنے تند لفظوں سے اس کا دل نچوڑ گئے۔ انہیں واقعی غصہ آیا تھا، کیونکہ جس طرح وہ گرتی کوئی نہ کوئی ہڈی ضرور توڑوا لیتی، بلکہ سیدھا منہ کا نقشہ بگڑتا، اور یہ سوچ ہی ان کے لیے ہلا دینے والی تھی۔ جانا ہے نا، لو جاؤ۔ انہوں نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا اور اسے جانے کا کہا، مگر وہ اپنی جگہ سے انچ بھر نہ سرکی، بس ڈبڈبائی آنکھوں سے انہیں دیکھتی گئی۔ آئی اوپن دا ڈور ناؤ، یو کین گو۔ وہ دوبارہ سے جانے کا بولے، مگر اس بار وہ انہیں دیکھنے کے بجائے زور سے دروازہ بند کرتی جانے کے بجائے روتی ہوئی سیدھا ان کے سینے سے جا لگی۔ آئی ایم سوری آغا، اور روتے ہوئی معافی مانگنے لگی۔ وہ جو اس کے ایک دم سے خود سے لپٹ جانے پر ایک چونک سے گئے تھے، اس کے سوری پہ الجھے۔ سوری فار واٹ؟ معذرت کی وجہ پوچھی گئی۔ کیونکہ آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ آپ مجھ سے ناراض مت ہو آغا۔ بھرائی آواز کے ساتھ وہ سو کرتی التجائیہ لہجے میں بولی تو وہ ایک دم سے دل نشین انداز میں مسکرائے۔ جب تمہیں پتہ ہے کہ مجھے تمہاری کتنی فکر ہے تو پھر یہ لاپرواہیاں کیوں کرتی ہو؟ تمہاری ایسی حرکتوں پہ میرا دل اچھل کر باہر آنے لگتا ہے۔ دھیان کیا کرو ایزل، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولے۔ آئی ایم سوری۔ وہ پھر سے سوری بولی اور ان سے الگ ہوتی گیلے گال رگڑنے لگی۔ ڈونٹ سے سوری، جسٹ بی کیئرفل نیکسٹ ٹائم، اوکے؟ اور ان آنسوؤں کو صاف کرنے کے لیے میں ہوں نا۔ انہوں نے اس کے ہاتھ ہٹا کر خود اس کے آنسو پوچھے۔ کاش آپ میرے ہو جاتے اور پھر کہتے کہ اب آنسو صاف کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی،
کیونکہ اب تمہاری آنکھوں میں کوئی آنسو آئے گا ہی نہیں۔ ہر بار میرے ان آنسوؤں کی وجہ صرف آپ ہی تو بنتے ہیں آغا۔ اس نے دل ہی دل میں شکوہ کیا۔ کاش میں تمہارے ہر آنسو کو آنکھ سے بہنے سے قبل ہی چن لیتا، کاش ان کے بہنے کی وجہ ہی ختم کر دیتا۔ وہ بھی دل ہی دل میں حسرت سے بولے۔ ناراض تو نہیں ہے نا؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ میں اپنے اس پیارے سے بچے سے بالکل بھی ناراض نہیں ہوں۔ انہوں نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھرتے ہوئے محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، دوسرے بازو سے بھی لاپرواہی کیے ہوئے تھے۔ اب تو بچہ سمجھنا چھوڑ دیں۔ وہ نروٹھے پن سے بولی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اب تو تمہیں بچہ سمجھنا واقعی بے وقوفی ہی ہے۔ تم کتنی بڑی ہو گئی ہو یہ خاص طور پر آج کچھ زیادہ ہی مجھ پہ عیاں ہو چکا ہے۔ انفیکٹ اس وقت بھی میرے سامنے کھڑی تم میری سابقہ سوچ کو غلط ثابت کرنے میں تلی ہو۔ تمہارا یہ بھیگا بدن تم کیا جانو کہ مجھ پہ کیا قیامت ڈھا رہا ہے۔ انہوں نے پھر سے ایک نظر اس کے بدن سے چسپاں کپڑوں میں لپٹے وجود پہ ڈالی تو ایک بجلی سے اپنے وجود میں دوڑتی محسوس ہوئی۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے ایزل، تم ہمیشہ میرا پیارا سا سویٹ سا بچہ ہی رہو گی۔ انہوں نے اس کے بدن سے نگاہیں ہٹا کر اس کی ناک سے ناک ٹکراتے ہوئے کہا تو وہ پہلے تو منہ پھلاتی انہیں دیکھے گئی اور پھر ہولے سے ہنس پڑی۔ دیٹس لائک مائی گڈ بچہ۔ اس کی ہنسی پہ انہیں وہ راحت اپنے وجود میں سرایت کرتی محسوس ہوئی جو اتنے دنوں سے اس کی ناراضگی پہ کہیں دفن ہو کر رہ گئی تھی۔ میری گولو مولو ہنستی ہوئی کتنی پیاری لگتی ہے، ہنستی رہا کرو نا۔ انہوں نے اس کے گولو مولو سے گال کھینچتے ہوئے کہا۔ آغا کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا بازو زخمی ہے اور آپ مجھے میری لاپرواہی پہ ڈانٹ رہے تھے مگر اپنی کوئی پرواہ نہیں۔ اس نے اب دھیان دیا تھا کہ وہ دوسرے بازو کو بھی استعمال میں لا رہے ہیں تو دہل کر بولی، اوپس بھول گیا تھا، سوری بچہ، اب احتیاط کروں گا۔ وہ بھولے ہرگز نہ تھے مگر اداکاری کرتے بولے کیونکہ بہتری اسی میں تھی کہ اچھا بچہ بن جاتے۔ یو آر آلسو مائی سویٹ آغا۔ ان کی اس فرما برداری پہ اسے بھی ان پہ پیار آیا تو وہ بھی اب کے ان کے دونوں گالوں میں چٹکیاں بھرتی بولی تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ تھینک یو مائی گرل۔ اس بات پہ شکریہ ادا کرنے کے بعد انہوں نے اس کے سر کے عقب میں ہاتھ رکھ کر اس کا ماتھا اپنے قریب کیا اور اپنے دہکتے لب اس پہ جوڑ گئے۔ ماتھے سے ہوتا سکون اس لمس سے جب پورے وجود میں اتر گیا تو انہوں نے اپنے لب ہٹا دیے۔ اب میں جاؤں؟ وہ پیچھے ہٹے تو بتانے کے بجائے اس نے پوچھا۔ شور۔ فوراً اجازت دی گئی، مگر بھول کر بھی اس راستے سے مت جانا جہاں سے آئی تھی، کیونکہ اگر ماما نے تمہیں دیکھ لیا اور یہ پوچھا کہ کہاں تھی اور یوں بنا بارش کے کہاں سے بھیگ کر آ رہی ہو تو میں پہلے ہی بتا رہا ہوں میں تو بھائی صاف مکر جاؤں گا۔ وہ ایک ہاتھ اٹھاتے آنکھیں ماتھے پہ رکھ گئے تو ایزل پہلے تو حیرت سے منہ کھولے انہیں دیکھے گئی مگر پھر بولی، سیدھی طرح یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ خفیہ راستے سے جاؤں، ایسی خود غرضی دکھانے کی ضرورت نہیں تھی ویسے۔ وہ مصنوعی گھوری ڈالتی تڑک کر بولی اور پلٹ کر دروازے کو مزید کھولنا چاہا۔ ہا ہا، سمجھدار ہو۔ ویسے میں کیا سوچ رہا ہوں کہ ایک اور باری نہ لگوا دی جائے تمہیں۔ وہ جو باہر جانے کو تھی ان کی اس بات پہ رکی اور پلٹی۔ کیسی باری؟ نہ سمجھی بھرے تاثرات لیے پوچھا تو آغا فارس نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے اس کے بازو کو پکڑا اور ایک دم سے کھینچ کر شاور تلے کیا اور پھر جلدی سے پانی کھول ڈالا۔ جب گرم گرم پانی سر پہ پڑا تو نہ سمجھی کہ سارے بند تالے کھل گئے۔ آغا! وہ آنکھیں پھاڑے مٹھیاں بھینچتی چلائی، بہت برے ہیں آپ۔ اور پھر وہی مٹھیاں زور زور سے ان کے سینے پہ برسانے لگی اور وہ ہنستے ہوئے یہ درد دل و جان سے سہنے لگے۔ بہت 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 زیادہ برے۔ اس وقت وہ جتنے بھی بہت لگاتی کم تھے اور تم بہت 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 زیادہ اچھی۔ انہوں نے بھی بہت میں 3 گنا اضافہ کرتے ہوئے اس کی تعریف کی اور اس کے ہاتھوں کو جکڑتے ہوئے اس کے واروں کو بریک لگائی۔ مگر آپ نے یہ اچھا نہیں کیا، پھر بگاڑ ڈالا مجھے۔ وہ شاور بند کرتی ناک سکیڑتی بولی۔ اس کے کپڑے نچڑنے بند ہوئے ہی تھے کہ وہ پھر وہی حرکت کر کے انہیں اسی حالت میں لے آئے۔ اور وہ جو تم بارش میں خود بھی بھیگتی ہو اور مجھے بھی زبردستی بھگاتی اس کا کیا؟ وہ چتونوں سے اسے گھورتے بولے۔ وہ بارش ہوتی آغا، شاور تلے کوئی یوں نہیں بھیگتا۔ اس کا بھی وہی انداز تھا۔ اچھا جی، میں نے تو اتنے سکون بخش پانی میں تمہیں بھگویا ہے اور تم برفیلے پانی میں گھنٹوں بھیگتی رہی، وہ یاد نہیں محترمہ کو؟ اس بات پہ واقعی لہجہ ڈانٹ پلانے والا تھا۔ آپ کو کیسے پتا؟ وہ بے ساختہ سوال کر گئی۔ مجھے کیسے پتا یہ بات چھوڑو، بس یہ یاد رکھو کہ تمہاری بے وقوفیاں مجھ سے چھپ نہیں سکتی۔ آئندہ ایسی حماقت مت کرنا ورنہ تمہارا یہ دماغ سیٹ کرنے میں ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا۔ بیمار پڑ گئی تبھی بچت ہو گئی ورنہ بچنا نہیں تھا تم نے میرے ہاتھوں۔ وہ دھمکی لگاتے ہوئے بولے۔ ہاں، میرا دل تو سیٹ ہوتا نہیں ان سے، دماغ کیا خاک کریں گے۔ اور یہ بات یقیناً انم آپی نے بتائی ہوگی۔ ایک تو انم آپی بھی نا، وہ ہوں والے انداز میں بڑبڑائی۔ اب یہ منہ ہی منہ میں کیا بڑبڑا رہی ہو، اونچا بولو۔ ایک ابرو اچکا کر مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا گیا۔ یہی کہ پورے جلاد ہیں آپ، کبھی کبھی تو وحشی بھی بن جاتے ہیں۔ اور ایزل کی بچی۔ اس سے قبل کہ وہ مزید بولتی، آغا فارس کے خطرناک تیور دیکھ کر وہ جلدی سے باہر کو لپکی۔ رکو ذرا تم۔ وہ بھی اس کے پیچھے بھاگے مگر وہ بلی کی سی تیزی دکھاتی بھاگ کھڑی ہوئی۔ یہ لڑکی بھی نا۔ وہ ہنستے ہوئے واش روم کے کھلے دروازے سے ٹیک لگا گئے۔ مجھے پاگل کر کے چھوڑے گی۔ اور وہ واقعی اپنے آپ میں کچھ پاگل پن محسوس کر رہے تھے۔ شاید یہ پیار کا پاگل پن تھا۔ چھوڑے گی کہاں، یوں لگ رہا ہے جیسے کر ہی چکی ہے۔
کہیں تجھے پیار تو نہیں ہو رہا فارس میاں؟ وہ شوخی سے لب کاٹتے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگے۔ پیار کیسا ہوتا ہے میں جاننا چاہتا ہوں، پہچاننا چاہتا ہوں، کیونکہ اس لڑکی کا اپنے قریب وجود اب میرے لیے آزمائش بنتا جا رہا ہے۔ میں وہ سب کرنے لگا ہوں جس کا گمان بھی نہ تھا۔ کیا یہ سب پیار میں ہوتا ہے، یا میرے دل و دماغ میں فقط خرابی پیدا ہو رہی ہے؟ کیا یہ پیار کا پاگل پن ہے، یا اس پاگل پن کو میں پیار سمجھ رہا ہوں؟ اف کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ مگر جو بھی ہو رہا ہے نہ جانے کیوں اچھا لگ رہا ہے۔ اس کا مان جانا، مجھ سے پہلے سی چاہت کرنا، میرا اسے بلا جھجک چھونا، یہ سب پہلے بھی تو ہوتا تھا، مگر اب یہ سب نیا نیا سا کیوں لگ رہا ہے؟ پہلا سا احساس کیوں نہیں جاگتا؟ اب جو جاگتا ہے وہ اس سے یکسر مختلف کیوں ہے؟ کیوں میری نظریں ایزل کے لیے بدلنے لگی ہیں؟ اس کے بارے میں وہ سوچنے لگی ہیں جو بچی سمجھ کر کبھی سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ کیوں اس کے ساتھ اتنی غیر معیوب حرکت کرنے کے بعد بھی ذرا بھر شرم سازی نہیں مجھے؟ اتنا کیوں بدل رہا ہوں اس کے لیے؟ یہ بدلاؤ مجھے کچھ اور ہی سگنلز دے رہا ہے۔ یہ سارے سوال خود پہ کھولنا چاہتا ہوں، اور سب سے اہم سوال یہ کہ آیا یہ صرف اس کی قربت کا نشہ ہے جو سر چڑھ کر بول رہا ہے، یا واقعی میری چاہت میں تبدیلی پیدا ہو رہی ہے؟ بالوں میں پھرتا ہاتھ روکے وہ وارڈروب کی طرف چلے آئے۔ سوال پہ سوال اٹھ رہا تھا۔ جو بھی ہے، پر یہ دل کل سے بہت سکون میں ہے، اور کاش ہمیشہ یہ سکون برقرار رہے۔ اور یہ سکون صرف ایزل کے ان کے پاس ہونے کے سبب حاصل ہوا ہے، یہ جانتے ہوئے لبوں پہ ایک بار پھر دلفریب سے مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ انہیں ایزل سے اگر محبت ہے تو وہ اسے اپنائیں گے، ایسے میں انہیں سب کو ہرٹ کر کے آرام سے رشتہ توڑنا پڑے گا۔ ان کے اور ایزل کے رشتے میں بننے کا تو کسی نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو آخر کیا ہوگا تب؟ کیسے سامنا کریں گے سب کا؟ کیسے منائیں گے انہیں؟ ان سب سوچوں سے بہت دور وہ بس یہ سوچنے میں مصروف تھے کہ کیا یہی محبت ہے؟ اس لڑکی کے پاس ہوتے ہوئے تیرا دل اب تجھ سے بغاوت کرنے لگا ہے فارس، مگر اسے خود سے دور بھی تو نہیں دیکھنا چاہتا تو؟ سمجھ جا، جلد از جلد سمجھ جا کہ تیرے دل کی چاہ ہے کیا۔ یہ نہ ہو کہ سمجھ کے دروازے جب تجھ پہ کھلیں تو سامنے وہ ہو ہی نہ، یا اگر ہو تو تیرے لیے نہ ہو۔ یہ سوچ آئی تو کب سے ہونٹوں پہ ٹھہری مسکان عنقا ہو گئی۔ شام کا اندھیرا چہار سو پھیل چکا تھا۔ یہ بھی غنیمت تھی کہ آغا فارس اور وہ جب بھی اس ٹیرس پر کودے یا ایک دوسرے سے گلے شکوے کیے تو اندھیرے نے ان کے وجودوں کو اپنی سیاہ چادر میں لپیٹ کر سب کی نگاہوں سے اوچھل کر ڈالا۔ ابھی بھی وہ اسی اندھیرے کی پناہ میں بنا خوف و خطر ان کی ٹیرس سے اپنی پہ کود آئی، اور بھاگتے ہوئے کمرے اور پھر کمرے سے واش روم میں مقید ہو کر دروازے سے ٹیک لگائے بڑھتی سانسوں کو بیلنس کرنے لگی۔ سانسیں تیزی سے رواں تھیں، کیونکہ وہ جہاں سے جس حالت میں اور جو لمس اپنے گیلے وجود پہ جا بجا سمیٹ کر آ رہی تھی، اس کے بعد اب تنہا اس کی یہی حالت ہونی تھی۔ یہ آغا کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ پہلے تو ایسے نہ تھے۔ ان کا لہجہ، ان کی نظریں، ان کے انداز سب بدلے سے محسوس ہو رہے ہیں، یا پھر میرا دل ہی کچھ زیادہ محسوس کرنے لگا ہے، یا پھر یہ میری خوش فہمی ہے۔ وہ پرسوچ انداز میں بڑبڑاتی ہوئی آئینے کے مقابل جا کھڑی ہوئی اور اپنے وجود پہ نگاہ ڈالی تو بے ساختہ ہاتھ کی آخری انگلی دانتوں تلے دبا گئی۔ اپنے آپ کو سر سے پیر تک دیکھا تو شرم سے پانی پانی ہو گئی، مگر پھر ایک سوچ آئی تھی۔ اس رات کیسے ڈانٹا تھا میرے حلیے پہ مجھے، جبکہ تب میرا نہیں، سارا قصور بارش کا تھا، مگر اب خود میرا یہ حلیہ بنا کر ایک حرف تک نہ کہا۔ اسے میں کیا سمجھوں؟ کیا اس لیے نہیں کچھ کہا کہ قصور سراسر اپنا تھا، یا پھر نہیں، میں سراسر خوش گمان ہو رہی ہوں۔ وہ میرے لیے ایسا سوچ ہی نہیں سکتے۔ وہ اپنی آخری سوچ پہ نفی میں سر ہلاتی گئی۔ یہ شخص اس کا کبھی نہیں ہوگا، کبھی اسے نہیں چاہے گا، یہ تو بس وہ محبت ہے جو شروع سے ان کے دل میں ہے۔ خود کو یہ کہہ کر رات بھی اور اب بھی سمجھا رہی تھی، مگر اس محبت میں جو انوکھا پن محسوس ہو رہا تھا اسے بھی نظر انداز نہیں کر پا رہی تھی۔ اس شخص کے پیچھے کتنا روئی، کتنا تڑپی ہوں، وہ تب نہ پگھلا تو اب کیسے پگھلے گا؟ تب نہ اس کے جذبات بدلے جب ہر لمحہ اپنی محبت کا رونا روتی رہی، تو اب کیسے بدل سکتا ہے جب اس محبت کے ساتھ سمجھوتا کرنا سیکھ لیا ہے، مان لیا ہے، کر لیا ہے قبول جو بھی زندگی میرے ساتھ کر رہی ہے۔ قسمت کے اس لکھے پہ صبر کا گھونٹ بھر لیا ہے۔ مشکل سے ہی صحیح، کڑوا ہی صحیح، مگر بھر چکی ہوں تو اب خوش فہم ہو کر پھر سے اس اذیت میں نہیں پلٹنا چاہتی جس میں اب کمی واقع کرنے کی صحیح کر رہی ہوں۔ آپ کا صحیح سلامت لوٹ آنا مجھ سے وہ سمجھوتا کروا گیا جو لگتا تھا کبھی کر ہی نہیں پاؤں گی۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ آپ کے ساتھ پہلے سے بھی ہو پاؤں گی، مگر آپ کی چند گھنٹوں کی عذاب پہ مبنی دوری نے سب کروا لیا مجھ سے آغا۔ اب بس آپ مجھ سے کبھی دور مت جائیں، آپ کو کبھی کچھ نہ ہو، باقی سب منظور ہے مجھے۔ آپ میری آنکھوں کے سامنے رہیں، بھلے کسی اور کے ہو کر رہیں، میرے ساتھ پیار سے رہیں یا ناراض ہو کر، مگر آپ کا ہونا بہت ضروری ہے میرے لیے۔ آپ کی زندگی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے میرے لیے، کچھ بھی نہیں۔ آئی لو یو آغا جان، آئی لو یو سو مچ۔ تراوت میں گھلی آنکھوں میں ان کا چہرہ بھرتی وہ محبت بھری تڑپ لیے بولی، اور پھر انہی آنکھوں سے پھر سے آئینے میں اپنا آپ دیکھ کر وہاں نظریں ڈال کر دلکشی سے مسکرانے لگی جہاں انہوں نے اپنا لمس چھوڑا تھا۔ ہاں، کچھ تو نیا تھا اس لمس میں جو اس کا انگ انگ راحت میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ جی فرینڈز، تو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے آج کی